مجھے ہجر نہ دے، از قلم صبا مغل، پارٹ 4۔ وہ نیچے آ گئی۔ ملازمہ اماں جی کو اندر لے جا چکی تھی کیونکہ وہ باہر نہ تھی۔ وہ سیدھا ان کے پاس گئی تھی۔ ملازمہ کو ان کے کام کرتے دیکھ وہ پلٹ گئی۔ دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی۔ کس سے شکوہ کرے؟ عاشر بھی اپنی جگہ صحیح تھا، جو ہوا حالات ہی ایسے تھے۔ واقعی احد گیلانی نے اسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ وہ کہیں کی نہیں رہی تھی اور بہت جلد سمارا یہاں آ جائے گی۔ پھر کیا ہوگا میرا مقام؟ یہ سوال قابل غور تھا جس کا اسے ڈر تھا، پر عاشر کتنا بے فکر تھا۔ واقعی مرد سدا کے بے فکر ہوتے ہیں ایسی باتوں سے۔ تم بھی بے پرواہ ہو عاشر۔ سودن کا دکھ صرف عورت ہی سہتی ہے۔ تم کیا سمجھو گے میرے اس درد کو؟ تمہیں 2 عورتوں پر مکمل اختیار حاصل ہے، پر کبھی ان عورتوں کا سوچا ہے ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ اپنے شوہر کی تقسیم پر۔ وہ ہر ظلم، ہر اذیت، ہر درد خود اپنی ذات اور جذبات پر محسوس کرتی ہیں، پر تم کیا ہو عاشر؟ پر اس کی تقسیم اسے گوارا نہیں تھی، اسے برداشت نہیں تھا۔ عاشر، تم نہیں سمجھو گے۔ تم مرد ہو، تمہیں اپنی مردانگی کا زوم ہے۔ شاید تم سب نے مجھے کوئی کھلونا سمجھا ہوا ہے جس کے اپنے نہ احساس ہے نہ جذبات۔ ایسا نہیں ہے۔ اس معاملے میں عام لڑکی ہوں عاشر۔ میں عظیم نہیں ہوں اور نہ ہی بن سکتی ہوں۔ وہ خود سے بولی تھی۔ اس کا اندر بین کر رہا تھا۔ اندر کی عورت اپنے بے وقوفی پر رو رہی تھی۔ اتنے دنوں سے جس معاملے پر اسے سوچا تک نہ تھا، اب عاشر کو دیکھ کر اور اس کا حکم سن کر اس کے زخم تازہ ہو گئے تھے۔ اس کا اندر عاشر کی بات ماننے سے انکار کر رہا تھا، پر حالات اس کے اختیار سے باہر تھے۔ وہ اپنے خیال میں گم چلے جا رہی تھی۔ سب ناشتے کی ٹیبل پر تھے۔ آ جاؤ مریم، عاشر نے حکمیہ لہجے میں بلایا۔ وہ چونکی تھی۔ اب انکار کا جواز نہ تھا۔ وہ خاموشی سے بیٹھنے لگی آخری کرسی پر۔ ادھر آ کر بیٹھو، ایک اور حکم دیا اس نے۔ عاشر نے اپنے پاس والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ احمد خود کو مصروف ظاہر کرتا اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ تھا، جبکہ عائشہ کو لگا اس کا نوالہ حلق میں اٹک گیا ہو جیسے۔ میرے دونوں بھائی اپنی بیویوں کے دیوانے نکلے، اس نے نفرت سے سوچا۔ مریم اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے حکم پر سرو کرنے لگی ناشتہ۔ عائشہ کو اس منظر سے نفرت سی محسوس ہوئی۔ صحیح سے ناشتہ کیے بغیر وہ اٹھ گئی۔ عائشہ کا اٹھنا ناگواری سے کسی نے بھی محسوس نہ کیا تھا۔ عاشر پرسکون سا بیٹھا تھا، جبکہ مریم خود پر ضبط کیے ہوئے تھی۔ تم بھی کر لو ناشتہ اب، عاشر نے سرسری لہجے میں کہا۔ وہ خاموشی سے چند نوالے حلق سے اتارنے والی تھی۔ اتنا کہنے کے باوجود عاشر نے اس پر واضح کر دیا تھا کہ اپنے ہر انداز کے مکمل شوہر کا روپ وہ دھار چکا ہے اور اب اسے بھی بیوی کی طرح بیہیو کرنا ہے۔ اس کے حکم پر اس کا بریف کیس موبائل سب لے کر آ گئی۔ نوشابہ دیکھ رہی تھی اس کا ہر انداز جس میں درد تھا۔ اسے تکلیف ہو رہی تھی مریم کو اس طرح اس کیفیت میں دیکھ کر۔ اچھی بیویاں شوہر کو دروازے تک چھوڑ کر آتی ہیں۔ اب کہ عاشر شوخیہ لہجے میں بولا تھا۔ وہ کیا کرتا ہے؟ جب بھی اس کی سعادت مندی دیکھتا تو اس کا لہجہ شوخ ہو جاتا۔ مجھے اچھی بیوی بننے کا کوئی شوق نہیں، مریم نے چڑھ کر کہا۔ نوشابہ بھابھی سے سیکھو، وہ آئیڈیل ہے ہماری، عاشر نے سمجھایا پیار سے۔ پلیز عاشر، مریم کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ شوہر کو خالی نام سے نہیں بلاتے، سائیں سرتاج کہتے ہیں، وہ مزے سے بولا۔ عاشر کا انداز اس کے سمجھ سے باہر تھا، کبھی سخت سرد، کبھی نرم شوخ سا۔ سمجھ نہیں آتا تھا مریم کو اصل کیا ہے اس کا۔ کچھ دیر میں وہ اسے شدید تھکا چکا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ اس کے جانے کے بعد واپس اندر آئے۔ بڑے بے مروت بھائی ہو زیان، اتنے دن کے بعد آئے ہو؟ بس بہن کی خبر لینے کے لیے ہسپتال تک ہی آتے رہے، نوشابہ نے اپنے لاڈلے چھوٹے بھائی سے کہا۔ وہ شام میں آیا تھا، سلام دعا اور حال احوال کے بعد پہلی بات ہی نوشابہ نے یہ کہی تھی۔ اس کا روٹھا سا لہجہ سن کر وہ مسکرایا۔ بس آپ ہی ہمت نہ تھی آنے کی آپ کے گھر، یہ سوچ کر وہ پری پیکر لڑکی اس گھر میں جو موجود ہے، اس کا سامنا جان لیوا ہوگا آپ ہی میرے لیے۔ یہ ظالم اسے اذیت دے رہے ہیں، میری برداشت سے باہر ہے یہ سب، زیان نے تکلیف کی شدت سے کہا تھا۔ نوشابہ نے شدت سے محسوس کیا اپنے بھائی کے درد کو۔ ماں تو ان کی نہ تھی، بہت چھوٹا تھا زیان، اس کی ماں گزر گئی۔ عالم صاحب نے دوسری شادی نہ کی، وہ اپنے بچوں کو سوتیلی ماں کا دکھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ زیان کے لیے ماں اور بہن دونوں نوشابہ ہی تھے۔ وہ اپنے دل کی چھوٹی سے چھوٹی بات اسے شیئر کرتا تھا۔ زیان، وہ عاشر کی بیوی ہے، بھول جاؤ اسے، نوشابہ نے سنبھل کر نارمل لہجے میں کہا۔ وہ میری پہلی نظر کی محبت ہے آپ ہی، زیان نے دکھ اور یاسیت سے کہا۔ بہن کا دل دکھ سے بھر گیا، پھر بھی وہ کبھی نہیں چاہتی تھی زیان اس کا بھائی کوئی امید رکھے، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتی تھی کہ عاشر نہیں چھوڑنے والا اپنی بیوی کو کسی بھی قیمت پر، جبکہ حالات یہ تھے کہ سمارا نے اسے بیوی والا کوئی سکھ نہ دیا تھا۔ زیان، میرا خیال ہے تم شادی کر لو، اس کیفیت سے نکل جاؤ گے۔
مجھے نہیں پتا میری قسمت میں کیا لکھا ہے. پہلے بھی عاشر کی ہونے والی بیوی نے مجھے تباہ کیا. اب جب دوبارہ کسی کو سوچا تو وہ بھی عاشر کی بیوی نکلی. مجھے نہیں پتا یہ کیسی آزمائش مجھ پر گزر رہی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. کیا کروں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ سے شکوہ کرنے لگتا ہوں. آپ ہی اب کے اس کے لہجے کے کرب کو اس کی بہن سمجھ گئی تھی. زیان، اللہ سے شکوہ نہیں کرتے، ہمیشہ صبر یا شکر ادا کرو. اللہ اپنے اچھے بندوں کو آزماتا ہے. یقین کرو اللہ تمہیں سرخرو کرے گا. ایک دن عاشر کو احساس ہوگا اس نے کتنا غلط کیا ہے. تم جیسا قیمتی دوست کھویا ہے اس نے. نوشابہ نے اسے ہمیشہ کی تسلی دی تھی. اس کے سر پر پیار سے بوسہ دیا تھا. وہ سنبھل کر اٹھا کیونکہ یہاں کوئی بھی آ سکتا تھا. بس آپ ہی میں بھول جانا چاہتا ہوں. کبھی میں اور عاشر بیسٹ فرینڈ تھے. سب بھول جانا چاہتا ہوں. اتنے سالوں بعد اب کوئی امید نہیں رہی. اس کی ضرورت ہے مجھے اب. شروع میں دوست کی کمی بہت کھٹکتی تھی اپی پر، اب نہیں. زیان خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا جبکہ حقیقت آج بھی اسے اپنے دوست عاشر کی کمی کی شدت سے محسوس کرتی تھی. نوشابہ کچھ اور کہتی دروازہ ناک ہوا جس کی وجہ سے اسے چپ ہونا پڑا. ملازمہ چائے کے لوازمات لائی تھی جس کا آرڈر اس نے روم میں لگی کارڈلیس سے کچن میں دیا تھا. یہ سہولت گھر کے ہر بیڈ روم میں تھی جس کا استعمال مالکن کر رہے تھے. اف بچوں، آج تم لوگوں نے مجھے تھکا ہی دیا، مریم نے پری، علی اور زونی سے کہا. آج نوشابہ نے اسے کہا تھا کہ دن میں بچوں کے ساتھ میں کھیلتی تھی پر اب مجبوری میں کھیل نہیں سکتی. پلیز تم کھیلا کرو، تھوڑی دیر خوش ہو جائیں گے. نوشابہ نے انسسٹ کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی مان گئی. مریم کو یہاں رہ کر پتا چلا کہ امیروں کے گھر میں سب سے زیادہ ظلم تو بچوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے ماں باپ بالکل وقت نہیں دیتے اپنی اولاد کو. سارا دن ملازم ان کے سروں پر رہتے ہیں. یہ تو نوشابہ بھابی ہیں جنہوں نے ان کو پوری توجہ دی ہے. اوپر سے گھر سے باہر بھی نکالتے نہیں بچوں کو کیونکہ اتنے دشمن جو بنے پھرتے ہیں ان کے. کتنا افسوس کا مقام ہے. عائشہ ربانی جیسی عورت نوشابہ بھابی کو بانجھ ہونے کا تانا دیتی ہے جبکہ خود وہ اپنی اولاد کو ممتا کی چھاؤں تک نہیں دیتی اور خود کو ماں کہتی ہے. کیسی دنیا ہے اور یہ کیسا دوغلا نظام ہے. جو ماں ہے اسے بننا نہیں آیا اور ماں نہ بننے کے تانے دیتی ہے وہ عورت دوسری عورت کو. کمال کی بات ہے نا. جو ماں نہیں بن سکتی وہ اپنی ساری ممتا نچھاور کرتی رہتی ہے دوسرے کے بچوں پر. سمجھا جائے تو اصل بانس تو عائشہ یا سمارا جیسی عورتیں ہیں، نوشابہ بھابی جیسی نہیں. مریم نے دکھ سے سوچا. یہ سب سوچ کر اس نے حامی بھر لی تھی. ابھی فٹ بال کھیلتے تھے وہ چاروں. کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اب تینوں کا موڈ بن گیا کہ دوسری کوئی گیم کھیلیں. پھر دوسری گیم بلائنڈ فولڈ تھی. ایک کی آنکھ پر پٹی باندھیں گے، باقی سب کو پکڑنا ہوگا. پہلے پری نے سب کو پکڑا، اب دوسری باری مریم کی تھی. اس کی آنکھوں پر ٹائٹ سی پٹی باندھی تھی پری نے. پری 9 سالہ سمجھدار بچی تھی جبکہ علی اور زونی 4 سال کے تھے. بچے زور شور سے ہنس رہے تھے. مریم کوشش کر رہی تھی کسی کو پکڑ لے. وہ پہلی دفعہ کھیل رہی تھی اس لیے مشکل ہو رہی تھی. دیکھو زیادہ دور مت جانا بچوں، مریم نے تھکن سے چور لہجے میں کہا. وہ تینوں کھی کر کے ہنس رہے تھے اور اسے ستا کر مزہ اٹھا رہے تھے. وہ بے خیالی میں چلتی جا رہی تھی. اچانک پاؤں پھسلا. کسی نے اسے تھاما تھا. اس کی کمر پر گرفت کی ورنہ زمین بوس ہو جاتی. مریم نے جلدی سے پٹی ہٹائی کسی غیر کا لمس محسوس کرتے ہوئے. پر زیان تو بے خودی کے عالم میں اپنی متاع جان کو تھامے ہوئے تھا. وہ گھبرائی ہوئی تھی جبکہ زیان کے اندر تو تلاطم برپا تھا. تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم، تیرے چہرے کے یہ سادہ سے اچھوتے سے نقوش میرے تخیل کو کیا رنگ عطا کرتے ہیں. تیری زلفیں، تیری آنکھیں، تیرے عارض، تیرے ہونٹ کیسی انجانی سی معصوم خطا کرتے ہیں. تیرا پیکر میری نظروں میں ابھرتا ہے. کوئی ساتھ ہو، کوئی فکر ہو، کوئی ماحول، مجھ کو ہر سمت تیرا حسن نظر آتا ہے. تجھ کو معلوم نہیں، تجھ کو بھلا کیا معلوم. زیان بے خود سا کھویا تھا اس لمحے میں. مریم نے کہا. چھوڑے مجھے زیان سر. عاشر جو گھر آیا تھا خوشی خوشی گاڑی سے اترتے سامنے کا منظر اس کو آگ لگا گیا تھا. اس کی بیوی اس کے دشمن کی باہوں میں. دوسری دفعہ یہی منظر اس نے سوچا نہ تھا کبھی دیکھنے کو ملے گا. غصہ، جنون، شدت سب تھا اس کے اندر. غصے سے آنکھیں لال، مٹھیاں بھیجتا وہ گارڈن کی طرف بڑھا. مریم کو کھینچ کر اسے جدا کیا. اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے بولا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو چھونے کی، گھٹیا انسان. عاشر کے لہجے میں شیر سی دھار تھی. مریم تھر تھر کانپنے لگی تھی اس کے انداز پر. عاشر زبان سنبھال کر بات کرو، زیان نے کہا. ایک نظر مریم پر ڈال کر زیان نے خود کو زیادہ بولنے سے روکا ورنہ غصہ تو بہت آ رہا تھا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا کہا کوئی لفظ مریم کے لیے عذاب بن جائے. میں زبان سنبھال لوں گا، تم اپنے ہاتھ تو پہلے سنبھالو جو صرف بری نیت سے کسی کی عزت کی طرف بڑھتے ہیں. عاشر کی اتنی کڑوی کسیلی بات پر وہ دکھی ہو گیا.
شدت سے درد کی لہر اٹھی زیان کے اندر، بمشکل درد کو دباتا وہ بولا، شٹ اپ اشر، گھٹیا ذہنیت ہے تمہاری۔ زیان اپنے اندر سے غصے کے شعلے اٹھنے لگے تھے اب۔ یو شٹ اپ، ایک دفعہ میری عزت کی طرف بڑھے تھے تم، دوبارہ وہی حرکت نہیں کرنے دوں گا۔ اس بار ایسا کچھ کیا مار دوں گا تمہیں جان سے، سمجھے تم؟ عائشہ نے نفرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ مریم سے برداشت نہ ہوا، خود کو چھڑاتے اندر کی طرف بھاگی۔ بچے تو پہلے ہی ڈر کر اندر بھاگ گئے تھے۔ سمجھنے کی تمہیں ضرورت ہے، افسوس تم نے کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی اس وقت کے حالات، زیان نے تعصب سے کہا اور اشر کی ذہانت پر ماتم کرنے کا دل چاہا ذہان کو۔ چپ، ایک لفظ اور مت کہنا، نکل جاؤ میرے گھر سے، عائشہ نے شدت سے کہا۔ دل تو چاہ رہا تھا یہی مارتے اسے۔ میری ایک بات یاد رکھنا، ایک دن تم پچھتاؤ گے، میں نوشی آپی کے لیے آیا تھا صرف، زیان نے افسوس سے کہا۔ مجھے تمہاری کسی صفائی کی ضرورت نہیں، میری بیوی سے دور رہو، گر رہی تھی تو گرنے دو، تمہیں بچانے کی ضرورت نہیں، مجھے اور میری بیوی کو تمہاری خدمات کی ضرورت نہیں۔ عائشہ نے مغرور لہجے میں تنبیہ کی تھی اسے۔ مجھے بھی تمہارے منہ لگنے کی ضرورت نہیں، باہر میں جاؤ تم، زیان غصے سے کہتا لمبے ڈگ بھرتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ عائشہ غصے سے اندر کی طرف بڑھا۔ عائشہ مسکرائے جا رہی تھی، وہ کمرے کی کھڑکی کھولے کھڑی تھی، شام کا منظر دیکھتی چائے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ بچے اور مریم بلائنڈ فولڈ کھیل رہے تھے، پھر زیان کا اسے گرنے سے بچانا، پھر عاشر اور زیان کی بحث، سارا منظر دیکھتی اس کے ہونٹ مسکرائے۔ زیان ہی ہے جو تمہیں عاشر اور احمد کی نظروں میں گرانے کا بہترین طریقہ ہے۔ مریم، واپس ڈور نما کمرے میں جانے کی تیاری کر لو، اب دیکھو کیا کرتی ہوں میں تمہارے ساتھ۔ وہ من ہی من کہتی مسکرائی اور تصور کی آنکھ سے مریم کو سوچ کر کہکا لگایا، بہت چاہنے والے ہیں تمہارے، پھر نفرت کریں گے سب تم سے۔ عائشہ کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ تھی یہ کہتے ہوئے۔ وہ کسی اور کی زندگی تباہ کرنے کا سوچ کر خوش تھی، اور اس بات سے بے خبر قدرت نے بھی اس کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون زیادہ گھاٹے میں رہتا ہے، عائشہ یا پھر مریم، یہ فیصلہ تو وقت نے کرنا تھا۔ زیان راستوں پر گاڑی چلاتا جا رہا تھا، بے وجہ، بے سمت، بے خیالی میں۔ جب بھی اشر سے اس کا سامنا ہوتا اور وہ ایسے جملے بولتا تو زیان کو بہت تکلیف دیتے، اور وہ اپنا اضطراب کم کرنے کے لیے کہیں تنہائی میں دور چلا جاتا، اپنا درد چھپانے کے لیے۔ آج جانے کیوں اسے سمارا کا مسکراتا تمسخر اڑاتا چہرہ، اس کی مغرور نظر یاد آئی زیان کو، جس کی وجہ سے اتنی نفرت کرتا تھا عاشر سے۔ دیکھ لو زیان عالم، عاشر کی نظروں میں گرا دیا نا تمہیں، بہت غرور اور اعتبار تھا نا اس کی دوستی یاری پر، اب عاشر کی نظر میں تم سے زیادہ بے اعتبار شخص کوئی نہیں۔ اپنے نفرت اور زہر سے سمارا نے ان کی پاک دوستی تباہ کر دی تھی۔ سمارا تم نے بہت غلط کیا ہے میرے ساتھ، پر میں چاہ کر بھی تمہیں بددعا نہیں دے سکتا، اور نہ ہی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ تم عاشر کی بیوی ہو، اس کے بچے کی ماں۔ جب بھی عاشر اور زیان کا سامنا ہوتا وہ سمارا کے تصور سے ہم کلام ہو کر شکوہ ضرور کرتا تھا، دل چاہا پھوٹ پھوٹ کر رو دے اپنی بے بسی پر۔ بچپن کا دوست تھا عاشر اس کا۔ سمارا امریکہ میں رہتی تھی اور وہ ان کی ہم عمر تھی۔ سمارا زیان کے چاچا کی اکلوتی بیٹی تھی۔ زیان کی اسکولنگ ہی لندن میں ہوئی تھی، جبکہ سمارا امریکہ میں اور عاشر پاکستان میں۔ دوستی بچپن میں تھی ان تینوں کی۔ پاکستان میں عید کے موقع یا کسی اور بہانے فورن میں بھی ملاقات ہوتی رہتی تھی ان تینوں کی، بڑے ہو کر بھی کانٹیکٹ میں رہتے تھے۔ او لیول اور اے لیول کے وقت عاشر بھی لندن چلا گیا۔ عاشر پاکستان زیادہ جاتا تھا، جبکہ اس کی نسبت زیان کم جاتا تھا۔ زیان کے بابا بھائی بہن کو خود لندن ملنے چلے جاتے تھے زیادہ تر۔ پھر ایک وقت آیا تینوں مل گئے لندن یونیورسٹی آف بزنس میں۔ اس دور میں عاشر اور سمارا کی منگنی ہو چکی تھی۔ سمارا کا زیادہ وقت عاشر اور زیان کے ساتھ گزرنے لگا یونی میں۔ زیان اسے کزن، بہن، بھابھی کی نظر سے ہی دیکھتا آیا تھا، ہمیشہ اس کا خیال کرنا، پرواہ کرنا اس کی عادت تھی۔ پر ایک دن سمارا نے اسے کہا، زیان مجھے لگتا ہے عاشر کسی اور کے چکر میں ہے۔ وہ رونے جیسی ہو گئی تھی۔ زیان بھی شوق ہوا۔ ایسا نہیں ہے، تم کو غلط فہمی ہوئی ہے، زیان نے اسے سمجھایا۔ نہیں پلیز تم اس پر نظر رکھو، مجھ سے اکھڑا اکھڑا رہتا ہے آج کل۔ سمارا کی اداسی اسے بھی تکلیف دینے لگی تھی، پر وہ کیا کر سکتا تھا سوائے تسلی دینے کے۔ جب تک عاشر خود نہیں بتاتا تھا تب تک زیان کیسے اپنے جگری یار کو کچھ کہہ سکتا تھا؟ پر زیان نے سوچ لیا تھا اس پر نظر رکھے گا، جہاں ایسا کچھ دیکھا تو ضرور روکے گا اپنے دوست کو۔ وہ کسی صورت عاشر اور سمارا کے تعلق کو خراب نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ کتنا کچھ یاد آ رہا تھا زیان کو۔ اس نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ کاش اس وقت تمہاری بات نہ سنی ہوتی تو یہ نہ ہوتا۔ کاش سمارا، کاش تم جیسی بدنیت عورت کی اصلیت سمجھ لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ تعمر افسوس رہے گا اس بات کا۔
زیان نے دکھ اور تکلیف سے سوچا۔ ایک اور رات سڑکوں کو ناپتے کاٹتے گزرنی تھی۔ تم کیوں چلی گئی وہاں سے؟ اچانک عاشر اس کے کمرے میں اس کے روبرو ہوا تھا۔ عاشر کے چہرے پر ابھی بھی غصے کے آثار تھے، جبکہ مریم اب تک خود کو سنبھال چکی تھی، اس لیے عاشر کے غصے سے زیادہ مرعوب نظر نہ آئی۔ میری مرضی، مریم نے تلخ لہجے میں کہا۔ سب سنتی زیان کی اذیت بھی، عاشر نے چڑھ کر کہا۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس شخص میں، سمجھے آپ؟ مریم نے زیان عالم کی حیثیت واضح کی اپنی نظر میں۔ اچھا، تمہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے بیوی، اس شخص میں جس کی باہیں ہر بار تمہیں سہارا دینے کو بے قرار رہتی ہیں؟ اب کے عاشر نے تنزیہ کہا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے عاشر کو ذرا یقین نہ تھا مریم کی بات پر کہ اسے زیان میں دلچسپی نہیں۔ میں آپ کی گندی ذہنیت اور گندی سوچ کا کچھ نہیں کر سکتی، جو سمجھتا ہے سمجھ لے، مریم نے دو ٹوک لہجے میں کہا تھا۔ اگر مریم پر اسے یقین نہیں ہے تو مریم کو بھی اس کو یقین دلانے کی کوئی کوشش نہیں کرنی تھی۔ کوئی کسی سے کم نہ تھا، اگر ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ مجھے سمجھنا کیا ہے، جو دیکھنا ہے وہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں، عاشر نے کہا۔ آنکھوں دیکھا بھی کئی بار سچ نہیں ہوتا مسٹر عاشر، سمجھے آپ؟ مریم نے گہری بات کہی تھی، اس سے پر عاشر اس کی گہرائی سمجھنے سے قاصر تھا۔ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہو گی؟ اب کے عاشر نے اسے ایک موقع دیا اپنی صفائی دینے کا۔ بالکل نہیں کہوں گی، جہاں صفائی دینی پڑ جائے تو پھر کوئی تعلق نہیں رہتا، ہمارا تعلق کوئی معنی نہیں رکھتا، حقیقت یہی ہے، مریم نے پرزور لہجے میں کہا۔ اب کے عاشر اس کی بات کو اگنور کرتا واضح لفظوں میں وارننگ دیتے بولا، چاہے گر بھی جاؤ، چاہے مر بھی جاؤ، تب بھی اس زیان کی مدد نہیں لینی تم نے، سمجھی؟ نہیں سمجھی، اور نہ ہی سمجھنا چاہتی ہوں آپ کو مسٹر عاشر گیلانی، مریم نے غصے سے کہا۔ عاشر کے لفظوں سے صاف ظاہر تھا کہ اسے کوئی پرواہ نہیں تھی اس کی، کتنے آرام سے کہہ گیا تھا کہ وہ گر بھی جائے مر بھی جائے۔ مریم کو اذیت سی محسوس ہوئی تھی اس کے لفظوں سے۔ فی الحال مجھے نہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، مریم اٹل لہجے میں بولی۔ اچھا تو پھر سمجھاؤ، کیا سمجھنے کی ضرورت ہے مجھے؟ اب کے عاشر نے اس کے بازو تھام کر اپنے روبرو کرتے پوچھا۔ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میرا جو اس گھر میں جو مقام ہے وہی رہنے دیں۔ مریم نے ایک بار پھر وہی بات کہی تھی جو عاشر کو سخت ناگوار گزری تھی، ہمیشہ کی طرح۔ تمہارا مقام مجھ سے ہے بیوی، وہی دینا چاہتا ہوں، تم بھاگ کیوں رہی ہو اس سچائی سے؟ عاشر کا لہجہ نرم تھا۔ خدا کا واسطہ ہے عاشر، سمجھنے کی کوشش کرو، میں سب سے زیادہ بے اعتبار ہوں اس گھر میں اور یہاں کے لوگوں کی نظر میں۔ ایک بات آپ بھول گئے ہو تو یاد دلاؤں، آپ کے چھوٹے بھائی کی قاتل کی بہن ہوں میں۔ نفرت کریں مجھ سے، یہ تعلق ہے، یہی رہنے دیں۔ وہ واقعی خود اذیتی کی انتہا پر تھی، اس لیے تو اسے سب یاد دلا رہی تھی۔ کس لیے؟ کس کے لیے خود کو بچا کے رکھنا چاہتی ہو؟ کیا واقعی تمہیں زیان پسند آ گیا ہے؟ کہیں اس کے خواب تو نہیں دیکھنے لگی تم؟ عاشر نے غصے سے کہا تھا۔ جتنا وہ بھولنا چاہ رہا تھا پرانی باتوں کو، اتنا اسے یاد دلا رہی تھی مریم۔ عاشر کا غصہ ہونا بھی جائز تھا، وہ مرد تھا، جذباتی ہونے لگا تھا، وہ جتنا اس کی طرف بڑھتا وہ اتنی ہی سے دور بھاگتی۔ چپ کر جائیں، بند کریں اپنی بکواس، مریم نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ کیوں بند کروں؟ کیوں نہ کہوں؟ تم جیسی لڑکی کو اپنی بیوی کا مقام دینا چاہتا ہوں اور تم خود کو کوئی توپ چیز سمجھنے لگی ہو؟ ہاں بولو، کیا چیز ہو تم؟ کیا ہے تمہاری اوقات؟ عزت تمہیں راز نہیں آ رہی؟ بولو، کیا رٹ لگائی ہوئی ہے تم نے؟ عائشہ نے بھی غصے سے ایسے لفظ بولے تھے جن کا بعد میں اسے افسوس ہونا تھا۔ ہاں نہیں آ رہی عزت راز، کیونکہ جو چند دن کے لیے ہو وہ عزت نہیں چاہیے مجھے۔ آپ کا دل بھر جائے گا تو چھوڑ دیں گے آپ مجھے، یا دوبارہ آپ کے بابا سائیں آپ کو ایسا حکم دیں گے تو پھر نکال باہر کریں گے۔ نہیں مانتا میرا دل، کیا کروں؟ مریم نے بے بسی سے کہا۔ وہ بے یقین تھی، اس کا یقین اتنی بار ٹوٹا تھا کہ اب وہ کسی پر بھی یقین جلدی نہیں کر سکتی تھی۔ مریم کے لفظوں سے واضح تھا وہ اس کے جائز تعلق پر آنے کو اس کی حوث سمجھ رہی تھی۔ اس سے زیادہ کیا بے عزتی ہوگی کسی شوہر کی کہ جس کی بیوی ایسا کہہ رہی ہے، دل بھر جائے تو چھوڑ دے گا اسے۔ یہی سمجھا جاتا ہے کہ عاشر کو صرف اس کے جسم کی چاہ ہے جو کچھ وقت میں ختم ہو جانی ہے۔ کیا واقعی وہ عاشر کو ایسا حوث پرست سمجھ رہی تھی جو ضرورت پوری ہونے کے بعد دل ہی بھر جائے اور اسے چھوڑ دے؟ ایسی سوچ آتے ہی عاشر کا غصہ سوانیزے پہ پہنچ گیا تھا۔ عاشر اس کے لفظوں پر اس کی بازو پر گرفت مضبوط کر گیا۔ عاشر کی سختی کے باوجود اس کی زبان نہ تھمی۔ بولنے پر مریم آئی تو بولتی ہی چلی گئی اور عاشر حیران پر حیران ہوتا رہا۔ اور ایک بات، میری آنکھیں کسی کا خواب نہیں دیکھتی، نہ میرا دل کسی کی خواہش کرتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جب
عمر کے اس حصے میں آئی تھی تو جو کچھ تمہارے بھائی عمر گیلانی نے میرے ساتھ، عاشر اس کی بات کاٹ گیا، لہجے میں دھار تھی۔ مریم کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ مریم کا بازو درد سے ٹوٹنے لگا تھا پر عاشر نے چھوڑا نہ تھا۔ وہ درد سے کراہی تھی پر وہ بے پرواہ بنا ہوا اور بولا، بس ایک لفظ نہ کہنا میرے بھائی کے لیے۔ ابھی بھی تمہیں لگتا ہے تم قابل رحم ہو؟ بھائی میرا اپنی جان سے گزر گیا، تم نے کیا گوایا؟ ہاں بولو، کیا گیا تمہارا؟ تمہارا کچھ بھی نہیں گیا، سب کچھ ہمارا چلا گیا، سمجھی؟ اسی وقت جیب میں پڑا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس کا بازو کو چھوڑ کر دھکا دیتا فون اٹھا کر چلا گیا تھا۔ وہ زمین پر گری اسے جاتا دیکھنے لگی جو جاتا ہوا دروازے کو ٹھوکر مار کر گیا تھا۔ میرا سکون، میری ہنسی، میری زندگی کا قیمتی وقت، میرا بھائی، اس کی بیوی، بچہ، ان کے سارے لمحوں کی خوشیاں چلی گئیں۔ تم کہتے ہو کیا گیا ہے؟ میرا سب کچھ چلا گیا عاشر گیلانی، تمہارا تو صرف بھائی ہی گیا ہے۔ وہ تو ایک دفعہ مر کر اس زندگی کی اذیتوں سے رہا ہو گیا ہے، ہمیں تو کئی موت مارا گیا ہے تمہارے خاندان نے، ہم تو نہ زندہ ہیں نہ مردہ ہیں، پھر بھی کہتے ہو تمہارا کیا گیا ہے؟ ایک دفعہ سن لو میری اذیتیں جو مجھ پر میرے بھائی پر گزری ہیں۔ وہ زمین پر بیٹھی رو پڑی تھی ان لمحوں کو سوچ کر۔ عاشر جا چکا تھا بغیر اس کو سمجھے۔ سمارا، تمہیں پاکستان ہونا چاہیے میری بیٹی۔ وہ آفس سے تھکی ہاری بیٹھی تھی، میڈ چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ مام، میرا موڈ نہیں ہے وہاں رہنے کا، عاشر یہاں آ جائے بس، اس نے ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ سمارا، وہ لڑکی اس گھر میں آ گئی ہے، اب تم یہیں رہو گی، اس کی ماں نے بتایا۔ ان کو لگا شاید وہ نہیں جانتی اس لیے اس کے علم میں لا رہی تھی۔ میں جانتی ہوں، عاشر خود بتا کر گیا ہے مجھے، سمارا نے بے دلی سے جواب دیا۔ واٹ؟ تم جانتی ہو پھر بھی یہ ری ایکشن کیوں؟ وہ حیران ہوئی اس کی بات پر۔ چیخ نما ان کا لہجہ تھا شوق کی وجہ سے، کیونکہ اتنا نارمل انداز، اتنی بڑی بات، ان کے لیے حیرت کا مقام تھا۔ آئی ڈونٹ کیئر موم، اسے سادہ لہجے میں کہا جیسے اس کے شوہر کی نہیں کسی اور کی بات ہو رہی ہو۔ کیسی بیوی اور کیسی عورت ہو تم؟ وہ لڑکی عاشر پر قبضہ کر لے گی، ماں تھی وہ، ان کو اس کی شدید فکر ہوئی۔ تو کر لے جا کر۔ سمارا کی بات پر اس کی ماں کی حیرت میں آنکھیں باہر نکل آئیں۔ آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ سمارا؟ کیوں اپنے شوہر، اپنی شادی، اپنے بچوں کو، ہر کسی کو تم نے فار گرانٹیڈ لیا ہوا ہے؟ کیوں؟ آخر اتنی بیزار رہتی ہو کیوں؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ ہزاروں سوال تھے ان کے من میں۔ موم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈسکس دس رائٹ ناؤ، بیزار لہجے میں کہا۔ کچھ تو تھا جو سمارا چھپا رہی تھی پر کیا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ وائی بیٹا؟ آئی ایم یور موم، ٹیل می، انہوں نے بھی پیار سے پوچھا، غصے سے نہیں، اب کے بعد پیار سے اپنی لاڈلی، اپنی اکلوتی بیٹی سے پوچھا۔ نو موم، ناٹ ایٹ آل، ایوری تھنگ از فنشڈ، نو مور ڈسکشن، سمارا نے قطعیت لہجے میں کہا۔ اٹھ کر کھڑی ہوئی، چائے کا خالی کپ رکھتی وہ بات ختم کر گئی تھی۔ یہ حالات ان کی سمجھ سے باہر تھے۔ سمارا کچھ بتانے کو تیار نہیں تھی، کریں تو وہ کیا کریں، مجھے عاشر سے خود بات کرنی ہوگی۔ کاش ان دنوں جو عاشر یہاں تھا، اگر وہ ہوتی تو عاشر سے ضرور بات کر لیتی، پر ان دنوں تو وہ اور ان کے شوہر لندن میں تھے، جس وجہ سے ان کو پتہ نہ چلا عاشر اپنی بیوی کو سب حالات بتا کر گیا تھا۔ شاید مریم سے اور لڑتا وہ، کیونکہ وہ اسے شدید غصہ دلا چکی تھی، اگر موبائل پر نائمہ بیگم، سمارا کی ماں کی کال نہ آتی۔ اس کا بازو چھوڑ کر باہر آ گیا۔ السلام علیکم آنٹی، عاشر نے نارمل لہجے میں کہا۔ وعلیکم السلام بیٹا، نائمہ بیگم نے پیار سے کہا۔ حال احوال پوچھا اس کا اور بچوں کا۔ عاشر ان کو نارمل سب خیریت بتا رہا تھا۔ بیٹا، وہ آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ کیا کروں، بیٹی کی ماں ہوں، ٹینشن تو ہوتی ہے نا، انہوں نے تمہید باندھی۔ جی آنٹی، میں آپ کی فکر سمجھتا ہوں، کہیں کیا کہنا ہے؟ بیٹا، سمارا کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے اب، جبکہ وہ بات ادھوری چھوڑ گئی ان مکمل ہونے۔ آنٹی، میں خود آیا تھا امریکہ سے اسے لینے، پر سمارا کی ضد سے آپ واقف ہیں، اب جبکہ وہ خود کہہ رہی ہے اسے پرواہ نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے تو تب بھی اسے سب سچائی بتا دی تھی جب بابا سین کے دباؤ میں مجھے نکاح کرنا پڑا تھا۔ میں رشتوں کے معاملے میں ہمیشہ فیئر رہا ہوں۔ عاشر کا لہجہ نارمل تھا کیونکہ وہ سمارا کے ساتھ اپنے رشتے میں ہمیشہ فیئر رہا تھا، اسی لیے کوئی گھبراہٹ نہ تھی اس کے انداز میں، جبکہ اس کی بنسبت نائمہ بیگم پر گھبراہٹ سوار تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کی بیٹی کی غلط ہے اور شوہر سے دور امریکہ رہ کر باپ کا بزنس سنبھال رہی تھی۔ سمارا خود کم پاکستان جاتی، اکثر عاشر ہی اس کے پاس آتا تھا امریکہ۔ پر بیٹا، آپ اس لڑکی کو چھوڑ دو، یہاں سیٹل ہو جانا، پاکستان میں کیا رکھا ہے؟ سمارا ضد نہیں چھوڑتی تو آپ ہی چھوڑ دیں۔ سوری آنٹی، اب آپ غلط کہہ رہی ہیں، اگر مجھے سمجھانے کے بجائے اپنی بیٹی کو سمجھایا ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔
وہ میرے بچوں کی ماں نہیں بننا چاہتی، پر کتنی مشکلوں سے وہ مانی تھی۔ یاد ہے وہ وقت؟ اس وقت ابارشن کی ضد آپ سب بھول گئی ہیں شاید، پر مجھے وہ وقت یاد ہے۔ اس کی ضد مان کر امریکہ اسے ہمیشہ رہنے دوں، اس شرط پر وہ مانی، اور آج تک مرد ہو کر اپنی زبان پر قائم رہا، کبھی نہیں کہا کہ واپس پاکستان آؤ۔ آج بھی دوسری بیوی کو لا کر پہلے سے انفارم کیا تاکہ اسے کوئی شکایت نہ ہو۔ اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں میں، بتائیں آپ۔ عاشق کا لہجہ نارمل تھا، اپنی بات کہتے ہوئے اس کی زبان میں وزن تھا۔ نائمہ بیگم شدید شرمندگی سے دوچار ہوئی تھی اس لمحے۔ جو عاشق کہہ رہا تھا وہ سچ تھا، اس میں 1% بھی جھوٹ نہ تھا۔ وہ واقعی ایک اچھا شوہر اور اچھا باپ تھا۔ سمارا نے جب بچوں کو چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ وہ ان کو اکیلے سنبھالنے میں لاچار ہے، تب بھی بغیر کسی گلے شکوے کے بچے لا کر نوشابہ بھابھی کی گود میں ڈال دیے تھے عاشر نے۔ سمارا اس کے گھر والوں سے کوئی بھی حرف شکایت نہیں کی تھی عاشر نے۔ اس سے زیادہ اس کی اچھائی کا کیا ثبوت دیتا عاشر؟ بیٹا، سمارا کی مجھے بہت فکر ہے، میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ آپ پریشان نہ ہو آنٹی، وہ اپنی منمانی کر کے خوش رہتی ہے، عاشر نے صاف لہجے میں کہا۔ عاشر بیٹا، مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا، میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہے۔ تم اس لڑکی کو شامل کیوں کر رہے ہو اپنی زندگی میں؟ اسے اپنی بیوی کا مقام کیوں دے رہے ہو؟ نائمہ بیگم پہلے لفظوں میں دکھ تھا، جبکہ مریم کا نام لینے کے بجائے بار بار اس لڑکی کا کہنا عاشر کو غضب لا گیا۔ آنٹی بس کر دیں، وہ کوئی لڑکی نہیں، میری بیوی مریم عاشر گیلانی ہے۔ آئندہ عزت سے اس کا نام لیں۔ اگر اتنا برا لگ رہا ہے آپ کو، سمارا اسے کہیں وہ یہاں آ جائے، میں کوشش کروں گا دونوں بیویوں کے حقوق پورے کر سکوں برابری سے۔ ایک اور بات، اگر کبھی کسی بیوی کو چھوڑنے کی بات چل نکلی تو پھر وہ مریم عاشر گیلانی کبھی نہیں ہوگی۔ خدا حافظ۔ نائمہ بیگم فون کو تکتی رہ گئیں جیسے ہی انہوں نے عاشر کے آخری الفاظ سنے تھے۔ سمارا سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، ورنہ تم سب کچھ کھو دو گی۔ تم عاشر کو کھو چکی ہو۔ عاشر ہمیشہ تمہیں رائے دیتا رہا، رشتوں کے معاملے میں کوتاہی مجھ سے اور احسن سے ہو گئی، جو تمہاری پرورش صحیح سے نہ کر سکے، تمہیں گھر بسانا نہ سکھا سکے۔ وہ اپنا سر تھام چکی تھی، ساری امیدیں ٹوٹ چکی تھی۔ میں بے وفا ہوں، مجھ کو گریباں سے پکڑ اور مجھ سے پوچھ میں نے تیرا غم کدھر کیا۔ سمارا کتنے لمحے خود کو شیشے میں دیکھتی رہی، جس کا حسن بے مثال تھا۔ ذہانت ہو یا حسن، سب میں کمال رکھتی تھی وہ جیتی جاگتی حسن کا کوئی شہکار تھی، پر اس وقت دکھ کی کوئی مورت لگ رہی تھی۔ آئینہ تو بھی کہتا ہے کہ میں حسین ہوں، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ، ان کا یہ کٹاؤ، یہ کھڑی ناک، سرخ سفید رنگت، نیلی آنکھیں، سمارا ربانی حسین ہے، کوئی حور پری سی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا آئینہ؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا خود سے۔ ضبط سے آنکھیں لال ہو رہی تھی، عجیب درد جاگا تھا اس کے اندر۔ تو وہی دیکھ رہا ہے جو میں دکھا رہی ہوں، تم نے صرف میرا ظاہر دیکھا ہے، اگر میرا اندر دیکھ لیا تو پتا چلے گا کتنا گندا اور غلیظ دل ہے میرا، اس نے نفرت سے خود سے کہا۔ وہ یکایک خود کو تھپڑ مار گئی تھی، خود کو مارتی ہی چلی گئی۔ سفید چہرہ تھپڑوں سے لال ہو گیا تھا، وحشت بھری تھی ان آنکھوں میں۔ اس وقت کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا اتنے بڑے بزنس امپائر کی مالک مسز سمارا ربانی گیلانی، وہ تو کوئی سائیکو عورت لگ رہی تھی۔ تم نہیں تو پھر کوئی نہیں، کوئی نہیں تو کوئی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ یہ ہجر تا عمر رہے گا میرے ساتھ، میرے ساتھ۔ سمارا نے درد سے چور لہجے میں شدت سے ایک ایک لفظ پر زور دیتے خود سے بولا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا وہ درد کی انتہا پر ہے۔ وہ درد سے چور لہجے میں کہتی زمین پر گر گئی تھی۔ جب بھی گزرے لمحے یاد آتے وہ ایسی ہی ہو جاتی۔ آج پھر اس پر وہی دورہ پڑ گیا تھا۔ وہ اور اس کا اللہ ہی صرف جانتا تھا اس کا درد۔ باہر سامنے مضبوط بن کر رہنے والی اندر سے روز کئی بار مرتی تھی، کتنی بار خودکشی کی کوشش کرتی پھر اٹھ جاتی، پر آج تک وہ کچھ نہیں بولی۔ وہ بزدل تھی، ڈرتی تھی، اس لیے چپ تھی، اعتراف کرنے سے ڈرتی تھی۔ جانے کب تک ایسی کیفیت میں اسے رہنا تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ رات کے 12 بج چکے تھے، اب تک مریم نہ آئی تھی اس کے کمرے میں، جبکہ کل آج صبح اسے واضح لفظوں میں بتا چکا تھا آج رات اسے اس کے کمرے میں ہونا ہے۔ وہ اس کا کافی دیر تک انتظار کر رہا تھا۔ بہت سمجھا کر دیکھ لیا بیوی، عزت کی زبان تمہیں سمجھ نہیں آتی، اب جو ہوگا عملی کاروائی سے ہوگا۔ وہ غصے سے کہتا اس کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جیسا اس نے سوچا تھا بالکل ویسا ہی ہوا، اس کا کمرہ لاک تھا۔ اس نے چابی سے لاک کھولا، شکر ہے کنڈی لگانا بھول گئی۔
عاشر نے دل ہی دل میں سوچا۔ وہ بیڈ پر مزے سے سو رہی تھی۔ میری نیندیں حرام کر کے خود مزے سے نیند سو رہی ہو بیوی۔ اس کے بال بکھرے اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما اس نے۔ کسی کا لمس محسوس کرتی اس نے آنکھیں کھولی، عاشر کو دیکھا جو خود پر جھکا ہوا تھا۔ وہ ڈر گئی۔ دروازہ تو لاک تھا، آپ یہاں کیسے؟ مریم نے گھبرا کر کہا۔ چابی سے بیوی، اور کیسے؟ عاشر نے شوق لہجے سے کہا۔ اس کی طرف دوبارہ جھکا تھا وہ۔ چھوڑو مجھے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے اپنا پورا زور لگاتے ہوئے عاشر کو پیچھے دھکا دیتے ہوئے کہا، جس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بیوی ہو تم میری، اپنا حق وصول کر رہا ہوں، اور کیا؟ عاشر کی نظروں سے اس نے اندازہ ہو گیا تھا اس کے ارادوں کا۔ یہ کہتے ہی اس نے مریم کو بازو سے پکڑ کر خود کے قریب کیا اور اس کی گردن سے دوپٹہ پیچھے کرتے وہاں جھک گیا۔ عاشر کی گرم سانسیں اس کی گردن کو جھلسا رہی تھی۔ اس کا شوہر اس کی گردن بجا بجا اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑنے لگا تھا۔ وہ مسلسل اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کپ کپا اٹھی تھی، ہلکی ہلکی مزاحمت کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد عاشر خود ہی پیچھے ہٹ گیا تھا۔ اسے اپنی گردن پر جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ مزید اس سے دور ہوتی، اس نے مریم کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے لے کر اپنے روم سے باہر آیا تھا۔ وہ اس کے سینوں پر اپنے ہاتھ سے مکر مارنے لگی اور خود کو آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، لیکن اس جیسے ہٹے کٹے انسان کے سامنے وہ کیا چیز تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے کمرے کا دروازہ پیر سے بند کیا اور بیوی کو لا کر بیڈ پہ پھینکا۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر دروازے کی طرف جانے لگی تو اس نے اسے بالوں سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پہ پھینکا۔ اس سے زیادہ نخرے برداشت نہیں کروں گا، بہت برا پیش آؤں گا مریم، اب اگر تم نے مجھے روکنے کی کوشش کی۔ اس کا جارحیت برا انداز اسے اندر ہی اندر سہما رہا تھا۔ اس کے رکے ہوئے آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسے غصے سے مریم کو دیکھتے ہوئے کہا جو تھوڑا سہم سی گئی۔ اس کے آنسو پر عاشق کو تب چڑھ گئی تھی۔ اسے دوبارہ روکھے لہجے میں بولا، نکاح کے بغیر تو تمہیں ہاتھ نہیں لگا رہا جو ایسے بیہیو کر رہی ہو۔ اگر نکاح کے بغیر کر رہا ہوتا پھر مجھے تمہارے ان آنسوں کی سمجھ آتی، لیکن اب ان موتیوں کو ضائع کرنے کا فائدہ؟ میں اپنا جائز حق وصول کر رہا ہوں، اب زبردستی بھی کی تو کوئی شرمندگی نہ ہوگی مجھے، کیونکہ عزت سے بہت بار اپنا جائز حق مانگ کر دیکھ لیا۔ تمہارے نخرے کسی صورت کم نہیں ہو رہے، اب جتنی تم مزاحمت کرو گی اتنی شدت تم پر اتاروں گا۔ میرا خیال ہے اب تم سمجھ گئی ہو میری اس بات کا مطلب۔ اس کے قریب بیٹھے ہوئے وہ اپنے لبوں سے اس کے آنسوں کو چومتے ہوئے خمار آلود لہجے میں کہہ رہا تھا۔ اس کے آخری لفظوں میں واضح وارننگ تھی۔ وہ اس وقت خود کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے اسے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ آنسو لبوں سے چن کر وہ اس کے ہونٹوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ مریم نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی تھی۔ وہ تھک گئی تھی اس کے الزام سن کر۔ وہ اپنے شوہرانہ حقوق وصول کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ جب وہ اپنی کرنے پر آئے تو وہ کمزور عورت اس طاقتور مرد کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی طرف سے خاموشی دیکھ کر عاشر مطمئن ہوا تھا۔ عاشر اس پر اپنی محبت نچھاور کر رہا تھا، جبکہ مریم کے لیے وہ زبردستی کا تعلق تھا۔ جو وہ کر رہا تھا اس کے لیے وہ محبت کا لمس نہ تھا، کیونکہ اس کی رضا اس میں شامل نہیں تھی۔ پوری رات وہ بے آواز روتی رہی تھی۔ اب رونے کا پروگرام بند کرو تو کچھ دیر سکون سے سو سکیں۔ عاشر نے اتنا کہہ کر اسے خود پہ گرا دیا۔ وہ اس کی باہوں میں سمٹ گئی۔ وہ اسے خود سے لگائے آنکھیں دوبارہ موند گیا۔ وہ کچھ دیر ہی رونے کا شغل برقرار رکھ سکی۔ جسم تھکن سے چور تھا، وہ سونے کے لیے اسے جدا ہونا چاہ رہی تھی۔ عاشر نے گرفت مضبوط کی تھی، مزید مزاحمت کرنے کے قابل نہ تھی، اسی لیے اس کی باہوں میں ہی سو گئی تھی۔ کچھ دیر میں جب اس کا وجود ڈھیلا پڑ گیا، جسے عاشر کو اندازہ ہوا کہ وہ سو چکی ہے، تو اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ اس کے چہرے کو کتنی دیر دیکھتا رہا۔ کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی مریم، انہیں محسوس کرنا پڑتا ہے۔ کاش تم مجھے محسوس کر سکتی، پر تم اپنے دائرے سے نکلنا ہی نہیں چاہتی، اس لیے مجھے اس دائرے میں آنا پڑا زبردستی۔ آئی ایم سوری فار دس۔ وہ اس کا ماتھا چومتا سو گیا تھا۔ اگلی صبح وہ اٹھی تو عاشر کو بستر پر نہ پا کر حیران سی ہوئی تھی۔ دل ایک دم گھبرا گیا۔ اسے واش روم سے نکلتا دیکھ کر دل کو ڈھارس ملی۔ عاشر کو دیکھ کر مریم نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ دل کی کیفیت عجیب تر ہو رہی تھی۔ اس کی شرم سے جھکی نظریں عاشر کو سرشار کر دیا تھا۔ اب ذرا کپڑے نکال دو بیوی، ورنہ اس طرح نظریں جھکی رہیں تو گرنے کے آثار ہیں تمہارے، عاشر نے شوق لہجے میں کہا۔ وہ اس کے ڈھیٹ پر حیران ہوئی۔ کل رات کی رویے پر وہ ذرا شرمندہ نہ تھا، بلکہ عاشر پہلے سے زیادہ فریش لگا مریم کو۔ اب اٹھو بھی، عاشر نے ایک بار پھر سے کہا۔ وہ اس کے حکم پر اٹھی اور کپڑے نکال کر دیے اسے۔
وہ سوچ رہی تھی اب کس طرح اس کمرے میں جائے اور فریش ہو سکے۔ اسی وقت عاشر الماری کا دوسرا پٹ کھولا اور ایک ڈریس اس کی طرف بڑھایا۔ یہ لو کپڑے اور فریش اپ ہو جاؤ، اماں جان یاد کری ہوں گی تمہیں۔ وہ حیران ہوئی اس کی بات پر، وہ اس کی مشکل کیسے سمجھ گیا؟ یہ کپڑے؟ آگے لفظ کہہ نہ سکی۔ مریم نے اس کمرے سے اپنے سب کپڑے لے لیے تھے، اسے لگا یہ سمارا کے نہ ہو، پر عاشق کو کہتے ہوئے جانے کیوں اس کی زبان لڑکھڑائی تھی اور زبان نے ساتھ نہ دیا اور کچھ نہ کہہ سکی۔ بے فکر ہو جاؤ، کسی کی اترن نہیں ہے تمہارے لیے، نئے لایا ہوں، تسلی۔ یقین نہیں ہے تو ٹیگ دیکھ لو، عاشر نے کہا۔ پر شوہر تو کسی اور کی اترن ملا ہے، اس کا کیا کروں؟ مریم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اسی لمحے اپنے سر پر چماٹ ماری اپنی بے وقوفی سے کہی بات پر عاشر سے یہ طنز برداشت نہ ہوا۔ ایک دم اس کا منہ دبوچا اور غصے سے کہا، تم لائق ہی نہیں ہو کسی کی عزت کے، میں ہی بے وقوف تھا جو بیوی کا مقام دے بیٹھا تمہیں۔ سوری، غلطی سے زبان پھسل گئی۔ مریم نے اس کے غصے کو دیکھا تو کانپ اٹھی، کانپتے لہجے میں چند لفظ ہی بمشکل کہہ سکی تھی۔ چہرے پر اس کی گرفت مضبوط تر ہوتی جا رہی تھی، بے بسی سے آنکھیں نم ہوئی شروع ہو گئی تھی، چند آنسو نکلے ہی تھے۔ عاشق نے اپنی گرفت ڈھیلی کی، وہ خود کو چھڑاتی دور ہوئی۔ آئندہ زبان سنبھال کر بات کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ لمبی سانس لینے لگی، پر درد شدید محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا اگر تھوڑی دیر وہ اسی طرح کرتا تو اس کا جبڑا ٹوٹ جاتا۔ ایک اور بات، وہ جاتے جاتے پلٹا، ڈر کے مارے الماری سے لگ گئی مریم۔ جی، اس نے کہہ کر نظریں جھکا لی۔ مریم پر گھبراہٹ سوار تھی۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے طنز بھرے جملوں سے مجھے میرے ارادوں سے روک سکتی ہو تو یہ تمہاری بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ آج کے بعد ہر رات تم یہیں رہو گی، میرے ساتھ، میرے پاس، اس کمرے میں۔ کوشش کرنا دوبارہ اس کی نوبت نہ آئے۔ Am I clear to you؟ یہ آخری لفظ اس نے سرد لہجے میں کہے۔ مریم کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑی تھی اس کے لہجے پر۔ جی، میں سمجھ گئی، مریم نے کہا گھبرائے لہجے میں۔ مریم جلدی سے کپڑے لے کر واش روم کی طرف دوڑی اور عاشر کپڑے چینج کرنے لگا۔ سمارا، یہ ٹھیک نہیں کر رہی ہو تم۔ سمارا موبائل یوز کر رہی تھی، اسی وقت اس کی ماں اس کے روبرو بیٹھی۔ اب کچھ ٹھیک بھی نہیں ہو سکتا، جانتی ہوں، سمارا نے سہولت سے کہا۔ وہ حیران ہو رہی تھی اپنی بیٹی کی ڈٹائی پر۔ تم واپس پاکستان جا رہی ہو عاشر کے پاس، انہوں نے حکمیہ لہجے میں کہا۔ سوری مام، اٹس امپاسبل، سمارا نے پہلو بدل کے کہا۔ کیوں اپنا گھر تباہ کر رہی ہو؟ اس کی ماں نے اس کے ہاتھ سے موبائل چھین کر پٹکا اور کہا، جو کبھی بنا ہی نہیں تھا وہ تباہ کیا ہوگا؟ اس نے کاندھے اچکائے۔ اسی وقت احسن صاحب آئے اور بولے، میں نے تمہاری سیٹ کنفرم کروا دی ہے، تم واپس جا رہی ہو۔ ان کے لہجے میں روک تھا۔ پاپا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شوق کی کیفیت میں بولی۔ اٹس مائی آرڈر، اب جاؤ اپنا گھر بساؤ۔ انہوں نے اس کی ٹکٹس رکھی میز پر اور کہا، کل کی ٹکٹس ہیں، آپ جا رہی ہیں اپنے گھر۔ ایک اور حکم انہوں نے جاری کیا۔ اوکے فائن، چلی جاؤں گی، بس خوش؟ غصے سے ٹکٹس لیتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد چیزوں کو پھینکنے کی آواز آ رہی تھی۔ دونوں بے بسی سے اس کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھنے لگے۔ اگلی صبح وہ بغیر ملے نکل آئی تھی ایئرپورٹ کے لیے۔ وہ دونوں کھڑے دیکھتے رہے۔ سمارا، جس کا چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چہرہ اور آنکھیں شدت سے گواہی دے رہے تھے کہ کل رات اس نے رو کر گزاری ہے۔ ماں باپ کا دل دکھ سے بھر گیا تھا اکلوتی بیٹی کے اس حالت پر۔ وہ دونوں بھی کیا کرتے، مجبور تھے۔ بے بسی سے اسے جاتا ہوا دیکھنے لگے۔ رہا نہ گیا تو دونوں دوسری گاڑی میں اس کے پیچھے ایئرپورٹ پر گئے۔ سمارا بھی ایک ضدی لڑکی تھی، اس نے ٹھان لیا تھا کہ ان دونوں سے نہیں ملنا تو نہیں ملنا۔ ایئرپورٹ پر بھی دونوں کو اگنور کرتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ پلیز احسن، اسے بات کریں، کیا چاہتی ہے وہ؟ اکلوتی اولاد کی حالت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، میں پوچھ پوچھ کر تھک گئی ہوں اسے، وہ کچھ نہیں کہتی۔ آپ سے تو وہ بہت قریب ہے نا، اس سے پوچھے کیا بات ہے؟ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ سب اس نے خود کیا ہے، خود کے ساتھ۔ احسن صاحب نے یاسیت سے کہا۔ کیا کہہ رہے ہو، کیا کیا ہے اس نے اپنے ساتھ؟ انہوں نے حیرت سے پوچھا۔ چلو یہ باتیں یہاں کرنے کی نہیں، گھر چلو۔ احسن صاحب نے سنبھل کر بات سنبھالی اور اپنی بیوی کو چلنے کے لیے کہا۔ وہ بلیک گلاسز لگائے پلین کی سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ اچانک اس کے ذہن پیچھے کی طرف چلا گیا۔ اف سمارا، خود کو دیکھو اور عاشر کو دیکھو۔ آئی تھنک تمہارے قریب کی نظر واقعی خراب ہے۔ وہ کلب میں پارٹی میں آئی ہوئی تھی، اس کی دوست زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب تمہاری اس بات کا؟
سمارا کے ساتھ جینی نے بھی حیرت کا اظہار کیا اس کے کمنٹس پر. کتنا ہینڈسم، جینیس، ویل مینرڈ تمہارا کزن زیان عالم کو چھوڑ کر تم نے عاشر کو پسند کیا ہے. تو صاف مطلب تمہاری قریب کی نظر پر ڈاؤٹ تو ہوگا یار. زویا نے کاندھے اچکا کر آخری لفظ کہے. کیوں؟ عاشر ہینڈسم اور جینیس نہیں کیا؟ مجھے تو تمہاری نظر پر ڈاؤٹ ہے زویا. سمارا نے پوچھنے کے ساتھ اب تبصرہ بھی کیا. اب ایسی بھی بات نہیں. نو ڈاؤٹ عاشر ہینڈسم اور جینیس ہے، پر جو بات زیان عالم کی ہے وہ عاشر میں نہیں. آئی تھنک زیان از بیسٹ چوائس فار یو. اس میں کافی ایکسٹرا کوالٹیز ہیں عاشر سے زیادہ. تم غور کرتی تو پتا چلتا. زیان چاہے جانے کے قابل ہے. زویا کی بات پر حیران ہوتی سمارا نے کہا. کین یو ایکسپلین یور سیلف؟ سمارا نے اسے تفصیل مانگی اس کے کمنٹ پر. یس ڈیئر، آئی کین ایکسپلین ٹو یو. زویا نے مزے سے کہا. کچھ لمحے خاموشی کے بعد بولی. عاشر ہینڈسم ضرور ہے، پر ساتھ ساتھ اسے خود کو ویسا دکھانے میں کوئی دلچسپی نہیں. اس کا ڈریسنگ سینس بھی کچھ خاص نہیں. روڈ ہے، ایروگینٹ ہے، تمیز نہیں ہے، غصے میں رہتا ہے ہر وقت. صرف انٹیلیجنٹ اور ہینڈسم ہے، اور کوئی خاص اس میں خوبی نہیں ہے. نہ کسی کی مدد کرتا ہے، اپنے آپ میں مگن رہتا ہے. نہ اس کے لہجے میں کوئی محبت یا لگاؤ نہیں دیتا تمہارے لیے. جبکہ اس کی بنسبت زیان ہینڈسم، انٹیلیجنٹ، لونگ، کیئرنگ، اور تو اور اس کا ڈریسنگ سینس تو مائنڈ بلوئنگ ہے. زیان کا کبھی بولنے کا انداز محسوس کیا ہے؟ کتنا نرم دھیما لہجہ ہے اس کا. وہ ایک ایسا مرد ہے جس کا ساتھ کسی بھی عورت کو مغرور کرتے. رکھ رکھاؤ بہت ہے اس میں. اب سمجھی؟ زویا بولنے پر آئی تو بولتی چلی گئی. سمارا تو شوق ہو گئی اس کی بات پر، کیونکہ جتنا کچھ اس نے کمپیئر کیا ان دونوں کو بالکل صحیح کیا تھا. کم آن سمارا، زویا نے اسے متوجہ کیا. سامنے عاشر اور زیان ساتھ آ رہے تھے کلب کے اندر. عاشر بلیک شرٹ پر بلو جینز پہنی ہوئی تھی. اس کے بال سفید پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے جسے اس نے ہاتھوں سے ہی سنوارا تھا. وہ ہینڈسم ضرور لگ رہا تھا، پر شکن زدہ شرٹ اسے ویل ڈریس نہیں دکھا رہی تھی. دوسری طرف زیان بلیک شرٹ بغیر کسی شکن کے پر وائٹ پینٹ پہنے، کلین شیو، جل سے بالوں کو سیٹ کیا ہوا تھا. ویل ڈریس لگا سمارا کو، اور بہت زیادہ ہینڈسم بھی. وہ نرم لہجے میں بات کرتا سب سے مل رہا تھا، جبکہ عاشر سیدھا سمارا کے پاس آیا، ایک آدھ بندے کو ہائے کرتا اس سے ملا تھا. جانے کیوں سمارا مسلسل زیان کو فوکس کیے ہوئے کہ دل عجیب لو پر دھڑک رہا تھا. پھر واپسی میں بھی مسلسل وہ دونوں کا کمپیریزن کرتی رہی تھی. کلب میں زیان کی ٹکر ہوئی کسی آدمی سے. ڈرنک اس کے کپڑوں کو خراب کر چکی تھی، پر زیان نے ذرا برا نہ منایا اور اس کی معافی نرم مسکراہٹ کے ساتھ ایکسپٹ کرتا سامنے والے کی شرمندگی کم کرنے لگا، اور ریلیکس سا نیپکن سے صاف کرتا اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا تھا. سمارا حیران تھی اس کے نارمل ری ایکشن پر، جبکہ اسی لمحے سمارا کو 15 دن پہلے عاشر کی یونی میں لڑکی سے ٹکر ہوئی تھی کینٹین میں یاد آئی، جس کے ہاتھ میں کافی تھی، جس کے چند چھینٹے لگے تھے عاشر کو، جس پر عاشر نے اسے ایسی باتیں سنائی کہ وہ لڑکی بری طرح رو پڑی. اس نے اس کی معافی ایکسپٹ نہ کی تھی. پورا دن عاشر کا موڈ خراب رہا. سمارا اسے بھی ٹھیک بات نہیں کر رہا تھا اس دن. شدت سے افسوس ہوا سمارا کو اس لمحے. کاش زویا، کاش تم نے مجھے پہلے احساس روشناس کروا دیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. پھر پتہ ہی نہیں چلا کب عاشر کی جگہ زیان نے لے لی اور تباہی کی طرف چلتی گئی میں. عاشر تو صرف میری پسند تھا، اسی لیے کسی کے ذرا سے احساس دلانے پر اس کی جگہ بدل گئی، جبکہ زیان تو میری محبت بن گیا. کب پتہ ہی نہ چلا، میں تو اس کا بت بنا کر اس کی پرستش کرنے لگی. کیوں کیا میں نے ایسا؟ بہت غلط کیا میں نے خود کے ساتھ. وہ ایک بار پھر شدت سے روتی رہی، خود پر ماتم کرتی رہ گئی. پلین اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا. سمارا درد کی انتہا پر تھی. وہ سیدھا اماں جی کے پاس آئی. ان کے کام نپٹانے لگی. آج احمد بھائی کے بجائے عائشہ نے بلایا تھا اسے ڈائننگ پر. وہ اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی. عائشہ نے اس کے نکھرے چہرے کو بغور دیکھا. ملن کی سرخی صاف واضح تھی اس کے چہرے پر. عائشہ کلس کے رہ گئی اس کو دیکھ کر. بچوں کا ٹیچر چھٹی پر ہے، مریم تم پڑھا دینا تینوں کو. عائشہ نے سنبھل کر حکمیہ لہجے میں کہا مریم کو. عاشر تم کو اعتراض تو نہیں؟ سوری میرے بھائی، تم سے پوچھنا بھول گئی. اب کہ عائشہ نے عاشر کو بھی گھسیٹا اس میں. مریم کو اعتراض نہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں آپی، عائشہ نے سہولت سے کہا. عائشہ کو لگا اس کے پوچھنے کی دیر ہے، عاشر جھٹ سے ہاں کہہ دے گا، پر اس نے تو سارا معاملہ مریم پر چھوڑ دیا. مریم کو اتنی اہمیت دینے پر عاشر زہر کا گھونٹ پڑتے چپ ہو گئی،
کیونکہ اب فیصلے کا اختیار مریم کے پاس تھا۔ عائشہ نے دانت پسے، مجھے کوئی پرابلم نہیں آپی، میں پڑھا دوں گی۔ مریم نے آرام سے کہہ کر ناشتہ کرنے لگی۔ تھینکس، عائشہ نے جلے دل سے کہا۔ نوشابہ حیران ہوئی عائشہ کے انداز پر۔ عائشہ اور اسے تھینکس کہہ رہی تھی جسے وہ دنیا میں سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔ کچھ عجیب لگا نوشابہ کو۔ وہ خاموشی سے اماں جی کے کام نمٹا رہی تھی۔ جانے کیوں دل اداس تھا، شاید عاشر کا یوں اپنا حق جتانا، پھر اس پر عائشہ کی کہی باتیں، دل کی کیفیت عجیب تر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اماں جی نے اس کا چہرہ تھام کر پوچھا۔ ان کے ٹوٹے پھوٹے لفظ تھے، اماں جی مت کریں مجھ سے اتنا پیار، میری پرواہ، میں اس لائق نہیں ہوں۔ وہ خود اذیتی کا شکار تھی۔ جب سے اسے پتا چلا تھا سمارا آ رہی ہے، یہ درد بھی اسے دینے والی عائشہ ربانی تھی۔ ایسے نہ کہو، اماں جان نے اسے پیشانی چوم کر کہا، میں آپ کے چھوٹے بیٹے کی قاتل کی بہن ہوں، سب کی طرح آپ بھی مجھ سے نفرت کریں۔ مریم نے ان کو حیران کرنا چاہا، پر صحیح معنوں میں حیران تو مریم ہوئی تھی ان کے اگلے لفظوں پر۔ جانتی ہوں، دقت سے ہی وہ کہہ پائیں، اماں جی پھر بھی آپ مجھ سے اتنا پیار کرتی ہیں، میں تو آپ کی ممتا کی گناہ گار ہوں۔ اس نے شوق لہجے میں کہا، گناہ گار ہم ہیں تمہارے، تم معاف کر دو ہمیں۔ انہوں نے ہاتھ جوڑے اس کے سامنے اور ٹوٹے لفظوں میں کہا، اماں جی۔ اس کے منہ سے چند لفظ نکلے اور اماں جی نے اسے خود سے لگا لیا۔ وہ ان کے سینے سے لگ کر اپنا غم ہلکا کرنے لگی۔ وہ اسے پیار کرتی رہی۔ ریڈی ہو جاؤ، عائشہ نے مریم سے کہا جو ابھی بچوں کو پڑھا کر فری ہوئی تھی۔ کیا مطلب؟ مریم نے پوچھا۔ تھکن سے بدن چور تھا، اعصاب تھکن کا شکار تھے۔ دل چاہا پوچھ لے کمرے میں رہنا ہے یا چلی جائے، کیونکہ اس کی من پسند بیوی جو آ رہی تھی۔ عائشہ نے تو صبح ہی اس کا سامان یہاں سیٹ کروا دیا تھا۔ دوپہر تک عائشہ ربانی کی کہی بات نے اس کی ساری خوش فہمیاں دور کر دی تھی۔ کچھ اچھا پہن لو، باہر چلنا ہے، عائشہ نے سکون سے کہا اسے والیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ کیا مجھے اتنی اجازت ہے اس قید سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھ سکوں؟ پہلے اپنے بابا سے اسے تو پوچھ لے، مریم نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ مریم کلس کے رہ گئی تھی ان نظروں سے۔ جب بھی بولا کچھ طنز بھرا ہی بولا، ان ہونٹوں سے کوئی خوبصورت بات سننے کا مطمئن ہو کر شاید اس دنیا سے ہی چلا جاؤں، پر مت پوری کرنا میری یہ خواہش۔ اس کے گلابی ہونٹوں پر اپنی انگلی پھیر کر کہا تھا عائشہ نے۔ یہ حسرت شاید آپ کی حسرت ہی رہے گی، مریم نے دانت پٹ کر کہا۔ اس کو ناگوار گزر گیا تھا عاشر کا یوں اپنے ہونٹوں کو چھونا۔ اصل غصہ سمارا کے آنے کا تھا جس کا عاشر اسے نہیں بتا رہا تھا، وہ بھی کسی اور سے جانا اذیت ناک تھا۔ کاش عاشر تم خود بتا دیتے، اس کے آنے کا دل کو تکلیف ذرا کم ہوتی، مریم نے دل ہی دل میں سوچا، اور مرد کی بے حسی پر کلس کے رہ گئی۔ سوتن کا دکھ اللہ نے عورت کے حصے میں کیوں رکھا ہے، مرد کے حصے میں کیوں نہیں؟ مریم نے کلس کر سوچا، کاش کوئی اس کو سمجھاتا۔ اللہ نے مرد اور عورت کی تفریق رکھی ہے اپنی اپنی جگہ، جیسے عورت کے پاؤں کے نیچے جنت جس سے مرد محروم ہے۔ پر اگلا لمحہ قیامت بن کر گزرا اس پر، وہ پوری شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکتا چلا گیا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی اور وہ شدت سے اس کے ہونٹوں کو جکڑ گیا۔ مریم حیران پریشان ہوگی اس کے اس انداز پر۔ اس نے مزاحمت چھوڑ دی تو عاشر کو اس پر رحم آ گیا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں کو آزاد کیا۔ مجھے حسرتیں پالنے کا شوق نہیں، تمہارے ہونٹوں پر اتنے پھول کھلا دوں گا کہ میرے نام کے لیے صرف پھول ہی پھول نکلیں گے۔ کیا خیال ہے تمہارا بیوی؟ عائشہ نے محبت چور لہجے میں کہا۔ وہ نظریں جھکا گئی، ایک لفظ بھی کہنے کی اس میں غلطی نہ کی تھی۔ وہ اسے صحیح معنوں میں لاجواب کر چکا تھا۔ چلو جلدی کرو، عائشہ نے خود ہی ڈریس نکال کر دیا جسے تھام کر وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اندھیری اندر فکر مند تھی وہ اسے کہاں لے کے جا رہا ہے۔ سانس لینے دو مجھے، ان کھلی فضاؤں میں مجھے احساس تو کر لینے دو میں بھی زندہ ہوں۔ وہ گاڑی میں بیٹھی تھی آگے عشر کے ساتھ، اے سی فل آن تھا، پر جانے کیوں تازی ہوا کھانے کا شوق جاگا اس کے اندر۔ اس نے بغیر عاشر سے پوچھے بٹن دبا کر شیشہ نیچے کر دیا، پورے کا پورا۔ وہ تازی ہوا اپنے اندر اتارنے لگی۔ عاشر نے اے سی آف کر دیا بغیر اس پر کچھ جتائے۔ کچھ دیر تازی ہوا لینے کے بعد باہر کی روشنیوں کو دیکھنے لگی۔ شام ڈھل چکی تھی، رات کا کالا سایہ چاروں سو پھیلنے لگا تھا، تو شہر کو مصنوعی روشنیوں نے منور کر دیا۔ وہ اتنے میں ہی خوش ہو گئی تھی اور عاشر اس کو یوں خوش دیکھ کر خود خوش ہو گیا تھا۔ کتنی معصوم اور سادہ ہو تم مریم، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہو جاتی ہو، عاشر نے سوچ کر اس کے چہرے کو دیکھ کر کہا۔
وہ اس کی کیفیت اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ آزادی ایک نعمت تھی جس کا حق ہر انسان کو تھا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ آزاد ہوئی تھی اس قید سے۔ عاشر کو اچھی طرح احساس تھا اس کے احساسات کا۔ اسی لمحے اس کے کانوں میں اپنے بھائی کے کہے لفظوں کی باشگت ہوئی تھی۔ عاشر، میرے بھائی، واپس آ جاؤ، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ اس گھٹن زدہ ماحول میں وہ مر نہیں جائے گی۔ اگر ذرا سی انسانیت تمہارے اندر باقی ہے، واپس آ جاؤ اور اس لڑکی کو بچا لو جو بے گناہ ہو کر اتنی تکلیف برداشت کری ہے۔ اسے کچھ ہو گیا تو نہ تم خود کو معاف کر پاؤ گے اور نہ ہی میں، کیونکہ ہم سب اس کے گناہ گار ہیں۔ اسے اس کا جائز مقام دو، جائز خوشیاں دو، یا پھر آزاد کر دو اس گھٹن زدہ بندھن سے۔ کچھ تو کرو میرے بھائی۔ کتنی التجا تھی اس کے بڑے بھائی کے لفظوں میں۔ عاشر تڑپ ہی اٹھا تھا اپنے بھائی کے آخری بات پر۔ وہ امریکہ میں سمارا کو سمجھانے گیا تھا ان حالات کے متعلق۔ وہ کہاں جانتا تھا حالات تو یہاں تک بگڑ جائیں گے۔ وہ خود اندر سے ٹوٹا بکھرا شخص تھا جو بظاہر خود کو مضبوط ظاہر کر کر چل رہا تھا، خود پر غصے کا خول چڑھائے خود کو مضبوط ظاہر کر رہا تھا، ورنہ سمارا نے اسے بری طرح توڑ دیا تھا۔ نہ خود خوش رہتی نہ اسے خوش رہنے دیتی۔ وہ پوچھ پوچھ کر تھک جاتا، اس کے اس رویے کی وجہ اس کی چپ نہ ٹوٹتی۔ بس بھائی میں آ رہا ہوں واپس پاکستان، سب ٹھیک کر دوں گا، عاشر نے عزم سے کہا۔ جلدی سے آ جاؤ۔ سمارا سے زیادہ مریم بہن کو تمہاری ضرورت ہے، احمد نے اسے کہا۔ احمد ایک اچھا بیٹا ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا بھائی بھی تھا۔ وہ اسے اصل حالات سے واقف نہ کر سکا، صرف دبے لفظوں میں بتایا یہاں کے حالات۔ کیسی ہو مریم میری بہن؟ کہیں آج قیامت کا دن تو نہیں جو اللہ نے یہ ہجر ختم کر دیا جو ہمارے بیچ آ گیا تھا؟ پیاری بہن سے ملا دیا، میری عظیم بہن سے مجھے ایک بار پھر ملا دیا، مجھے زندہ کر دیا۔ ارسلان خود سے لگائے مریم کو کہے جا رہا تھا۔ ہر آنکھ نم تھی ملن کے اس منظر کو دیکھ کر، اور مریم تو ساکت تھی بس۔ زرش اور اس کا بیٹا بھی یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی عاشر اسے یہاں لایا تھا اس کے بھائی سے ملانے۔ اتنی زیادہ رحم کی امید تو وہ کبھی نہیں لگا سکتی تھی ان گیلانی سے۔ اپنے گھر کی دہلیز پر اپنے بھائی کو روبرو دیکھنا، وہ بھی آزاد، اس خوبصورت منظر سے بھی بھلا کوئی منظر حسین ہوگا مریم کے لیے؟ عاشر دروازے سے ہی واپس پلٹ گیا۔ دونوں بھائی بہن کو کہاں احساس رہا تھا کسی تیسرے کے جانے کا یا کسی کے آس پاس ہونے کا۔ کیسی ہو میری بہن؟ کیا حال ہے تمہارے؟ کیا کیا پوچھوں تم سے؟ کیسا تھا ان لوگوں کا رویہ اور آج کیسے آنے دیا ان لوگوں نے؟ ارسلان نے ایک بار میں ہی اتنے سوال پوچھے۔ وہ اپنی بہن کو چھو کر تسلی کر رہا تھا۔ مریم تو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہی تھی جس کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیا تھا ان غموں نے۔ کیا حال سنائیں دنیا کا، کیا بات بتائیں لوگوں کی؟ دنیا کے ہزاروں موسم ہیں، لاکھوں ہیں ادائیں لوگوں کی۔ کچھ لوگ کہانی ہوتے ہیں دنیا کو سنانے کے قابل، کچھ لوگ نشانی ہوتے ہیں بس دل میں چھپانے کے قابل۔ کچھ لوگ گزرتے لمحے ہیں، ایک بار گئے تو آتے نہیں، ہم لاکھ بلانا بھی چاہیں پرچھائی بھی ان کی پاتے نہیں۔ کچھ لوگ خیالوں کے اندر جذبوں کی روانی ہوتے ہیں، کچھ لوگ کٹھن لمحوں کی طرح پلکوں پہ گرانی ہوتے ہیں۔ ایک عمر گوائی ہے اپنی، کچھ لوگ کمائے ہیں ہم نے۔ کتنے لمحے وہ ان سے لگی تھی، دل کو یقین نہ آ رہا تھا اللہ نے اسے یہ دن دکھایا کہ وہ کبھی آزاد اپنے بھائی کو دیکھ بھی سکے گی۔ عاشر لے کر آئے ہیں بھائی، میں ٹھیک ہوں، مریم نے سنبھل کر کہا، لہجہ خوشی کے آنسوں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگا سارے گلے شکوے دور ہو گئے تھے اس ہرجائی سے جس سے لاکھوں شکوے تھے اسے کبھی۔ دل انجانی لو پر دھڑکا تھا عاشر کے نام کے لیے آج۔ زرش آ کر اسے ملی، اس کا ماتھا چوما پیار سے، پھر وہ اپنے بھتیجے سے ملی، بھتیجے کو ڈھیر سارا پیار کیا۔ سچ مریم، تم نے آ کر ہمیں زندہ کر دیا، ورنہ زندگی کا گمان نہ تھا اس گھر میں، بس تمہاری فکر رہتی تھی، کوئی نہ تھا تمہاری خیر خبر دینے والا۔ بس پھر احمد بھائی نے کچھ دن پہلے آ کر تمہاری خیریت کا پتہ دے گئے تھے۔ یقین مانو اس دن کچھ سکون ملا دل کو، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ کسی دن لے کر آئے گا عاشر خود ملوانے۔ ہم تو وہ دن گننے لگے تھے اور دیکھو آخر وہ دن آ بھی گیا، زرش نے اسے بتایا، ورنہ ارسلان تو بس اپنی بہن کو دیکھ کر اپنی تسلی کر رہا تھا جبکہ اسے عاشر کو اندر بلانے کا بھی خیال نہ گزرا تھا۔ زرش بھابی، احمد بھائی نے میرا بہت خیال رکھا وہاں، اماں جی ہیں انہوں نے بہت پیار دیا مجھے، نوشابہ بھابی بھی بہت اچھی ہیں، مریم نے بتایا۔ اور عاشر کیسا ہے؟ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا تم نے مریم؟ زرش نے پوچھا۔ ارسلان تو بس اپنی بہن کو دیکھ رہا تھا۔ عاشر بھی اچھا ہے بھابی، مریم نے سنبھل کر کہا۔
اب کیا کھڑے کھڑے سارا انٹرویو لوگے زریش، یا کچھ کھلاؤ گی بھی میری بہن کو؟ ارسلان نے مصنوعی غصے سے پوچھا۔ اف میں بالکل بھول گئی، کھانا نہیں بناؤ، پہلے چائے پکوڑے نہیں دہی بھلے بناؤ، تم کو وہ سب پسند ہے نا؟ زریش نے فکر سے کہا، اور اس کی یہ حالت دیکھ کر مریم مسکرائی اور کہا، بھابھی اتنی ہڑبڑی مچائیں گی تو ہاتھ جلا کر بیٹھ جائیں گی، آپ بس چائے ہی پلا دیں مجھے۔ مریم کی بات پر ارسلان اور زریش مسکرائے۔ میں ہی کچھ باہر سے لے آتا ہوں، ارسلان نے جلدی سے کہا۔ نہیں بھائی، آپ باہر نہیں جائیں گے، جانے یہ گھڑیاں کتنی مختصر ہوں، اور آپ اس لمحے بھی مجھ سے دور ہو جائیں مجھے گوارا نہیں۔ پلیز میرے پاس بیٹھے، مجھے ان خوبصورت لمحوں کو محسوس کرنے دیں، جانے پھر دوبارہ ملنا ہو، میرا پیٹ تو آپ لوگوں کو دیکھ کر ہی بھر گیا۔ مریم کی بات پر ارسلان نے جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ مریم اپنے بھتیجے کو گود میں بٹھائے بھائی سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی۔ مریم نے صرف اچھی باتیں ہی بتائیں اپنے بھائی کو، کوئی دکھی کرنے والی بات نہ بتائی۔ وہ ان کو عاشر کی ایک اور شادی اور بچوں کا بتا کر دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ارسلان کو اچھی طرح پتا تھا ان کی بہن کو برداشت کرنے کی عادت ہے، وہ دکھ پر رونے کے بجائے اچھے لمحوں میں اچھی باتیں یاد کر کے ماحول کو خوشگوار بنانے کی عادی ہے۔ ارسلان اپنی بہن کا برہم نہیں توڑنا چاہتا تھا، وہ خوش تھی اس لمحے تو وہ بھی خوش تھا، کوئی ایسی ویسی بات پوچھ کر اسے دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی چائے سے وہ لطف اندوز ہوئی تھی کہ دروازے پہ بیل بجائی کسی نے۔ ارسلان جلدی سے اٹھا، اسے اندازہ تھا عاشر آیا ہوگا مریم کو لینے، وہ اسے اندر بلانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مریم کا دل اداس ہو گیا بھائی سے دور جانے کا سوچ کر۔ ارسلان نے جیسے دروازہ کھولا، سامنے کسی انجان کو دیکھ کر حیران ہوا۔ جی مجھے عاشر صاحب نے بھیجا ہے مریم بی بی کو لینے کے لیے، ملازم نے اتنا کہہ کر نظریں جھکا لی۔ ارسلان کو افسوس ہوا وہ عاشر سے مل نہ سکا، پر اتنا بھی بہت تھا، مریم کو اس سے ملنے دیا۔ ارسلان شکستہ قدم اندر آیا اور مریم کو جانے کا پس مردہ سنایا۔ چلتی ہوں بھائی، اللہ نے چاہا دوبارہ ضرور ملیں گے۔ مریم ان سے ملی، پھر زریش بھابھی سے۔ بھتیجا تو اس سے ہی جڑا پڑا تھا، پھر بھی اسے ڈھیروں پیار اور نم آنکھیں صاف کی۔ اللہ حافظ میری بہن، اللہ تمہارا نگہبان۔ ارسلان اسے خود سے لگائے دروازے کے باہر لایا اور گاڑی میں بٹھا کر اسے رخصت کیا۔ اسی لمحے جلدی سے زریش باہر آئی، اس کو زیور کا باکس دیا۔ یہ کیا ہے بھابھی؟ مریم نے حیرت سے کہا۔ تمہاری امانت، اماں کا زیور ہے، اور کچھ ہماری طرف سے، زریش نے محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ بھابھی اس کی ضرورت نہیں ہے مجھے، بس آپ کی دعائیں ہی چاہیے، مریم نے پیار سے کہا۔ ہماری دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہیں گی، پر یہ تمہارا حق ہے مریم، انکار مت کرنا۔ بھائی بھابھی دونوں کی آنکھوں میں التجا تھی۔ مریم نے نہ چاہتے ہوئے بھی رکھ لیا تھا زیور۔ ان کی دعاؤں میں رخصت ہوئی اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ کچھ دور آگے جا کر گاڑی رک گئی، وہ بھی اپنے خیالوں سے باہر نکلی۔ ملازم اتر گیا گاڑی سے، عاشر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ وہ حیران ہوئی۔ حیران بعد میں ہوتی رہنا، پہلے آگے تو آ جاؤ ورنہ ایسا لگے گا کہ تم نے مجھے اپنا ڈرائیور رکھ لیا ہے، عاشر نے زیر لب مسکرا کر کہا۔ وہ سنبھل کر اٹھی، ملازم نے اسی وقت اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا اور وہ آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ کر دی عاشر نے۔ کیا بات ہے، ماتھے کے بل ابھی بھی نہیں گئے، تمہارے تیور کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، پوچھ سکتا ہوں کیوں؟ عاشر نے طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مریم نے دھیمے لہجے میں کہا۔ یہ کیسی بات ہے؟ عاشر کا لہجہ انسسٹ کرتا ہوا تھا۔ اگر بھائی سے ملوانے کے لیے لے ہی گئے تھے آپ تو مل بھی لینے تھے، اگر بھائی سے ملوانے لے ہی گئے تھے آپ تو مل بھی لیتے، ان کو تسلی ہو جاتی۔ کیا ہو جاتا اگر مل لیتے؟ مریم نے حق سے کہا۔ شاید ایسا ہی ہوتا ہے، جب مرد اپنی بیوی پر اپنا حق جتاتا ہے تو وہ عورت بھی مرد پر حق جتانے سے باز نہیں آتی، چاہے سامنے کتنا کٹھور سنگ دل مرد ہی کیوں نہ ہو۔ تم عورتوں کا پتہ نہیں چلتا، تمہارا ایک شکوہ دور کرو تو دوسرا فوراً لے کے بیٹھ جاتی ہو، عاشر نے بھی اسی انداز میں کہا۔ وہ چپ ہی ہو گئی اس کے طنز پر، تھوڑی شرمندہ بھی ہوئی، کیسے اتنی امیدیں لگا بیٹھی تھی ایک ہی رات میں اس ہرجائے سے۔ وہ شرمندہ سی بیٹھی اپنی نظریں جھکا گئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی ایک ریسٹورانٹ کے سامنے رکی۔ گاڑی کے رکنے پر چونک کر نظر اٹھائی۔ چلے؟ عاشر نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر کہا۔ اسے ہاتھ بڑھایا اور مریم نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ وہ دونوں ہم قدم ساتھ ریسٹورانٹ میں داخل ہوئے۔ کیا ہوا، چپ ہو گئی ہو بیوی؟ عاشر نے اسے محبت بڑی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فرینچ فرائز اس کی طرف بڑھائے جسے اس نے کھا لیا، اس طرح کچھ نہ کچھ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہا تھا۔ تھک گئی ہوں، آرام کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں، مریم نے تھکن بھرے لہجے میں کہا۔ میرے ارادے تو نیک نہیں، عاشر نے شوخیہ لہجے میں کہا۔ اب کے اس کی طرف چکن پیس بڑھایا۔
پلیز میں خود کھا لوں گی، مریم نے اس کے ہاتھ سے پیس لے کر کہا۔ دیکھ رہا ہوں تم صحیح سے کھا نہیں رہی، عائشہ نے فکر مندی سے کہا۔ اف یہ ڈرامے باز عاشر اور کیئرنگ شوہر کی ایکٹنگ کا دکھاوا، مریم نے کلس کر سوچا۔ کھا رہی ہوں، ڈونٹ وری۔ مریم نے بھی اب صحیح سے کھانا شروع کر دیا۔ وہ اپنی پلیٹ پر جھک گیا۔ واپسی پر اسے آئس کریم کھلائی اور دونوں ساتھ گھر آئے۔ وہ خوش تھا اس کے سنگ، جبکہ وہ ناخوش تھی، صاف نظر آ رہا تھا۔ رات میں وہ جلدی سے لیٹ گئی اپنی سائڈ پر اور آنکھیں بند کر لی۔ عاشر ابھی واش روم میں تھا، وہ ریلیکس ہو گئی۔ کچھ دیر میں عاشر واش روم سے باہر نکلا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ شیشے کے سامنے آ کر بال بنا کر لائٹ آف کر کے بیڈ کی دوسری طرف لیٹ گیا۔ جانتا ہوں بہت گہری نیند میں سو رہی ہو، جو میرے بیڈ پر لیٹتے ہی تمہاری آنکھوں کی پلکیں لرزنا شروع ہو گئی ہیں۔ عاشر کے بھاری لہجے پر اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی اور عاشر نے اس کا رخ اپنی طرف کر کے اس کی پیشانی چومی، پر مریم نے کوئی مزاحمت نہ کی۔ وہ مسکرایا۔ اتنی فرما برداری نہ دکھاؤ بیوی، شوہر کے بہکنے کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ گڈ نائٹ، سو جاؤ۔ پہلے عاشر نے آنکھیں موندی اور پھر وہ بھی آنکھیں موند گئی۔ صبح سے عاشر اسے کافی زج کر چکا تھا، کبھی یہ کام کہتا، کبھی وہ کام۔ اماں جی کے پاس بیٹھی تو وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ آج عاشر اپنی ماں کو ڈائننگ پر لایا تھا تاکہ وہ بھی سب کے ساتھ کھانا کھائے۔ سب کو اچھا لگا عاشر کا یہ فیصلہ۔ عائشہ، احمد سب خوش تھے، پر مریم کا مسلسل ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی مدد کرنا، پھر عاشر کا اسے میٹھی نظروں سے دیکھنا عائشہ کو زہر لگا تھا۔ دن بدن اس کے قدم مضبوط ہو رہے تھے اس گھر میں، یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ آج سب کے ساتھ بیٹھ کر اماں جی خوش تھی۔ سنو، آفس جا رہا ہوں، عائشہ نے مریم سے کہا۔ تو مریم نے اماں جی کو ان کے کمرے کی طرف لے جاتے ہوئے کہا۔ چھوڑنے نہیں چلو گی؟ عائشہ نے محبب لہجے میں کہا۔ آفس تک چلوں کیا؟ مریم نے دبے لہجے میں کہا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا۔ عائشہ تو جل ہی گئی، جبکہ نوشابہ مسکراتی اس مکمل منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اماں جی کے اشارے پر مریم عاشر کے ساتھ چل پڑی۔ دونوں ساتھ ساتھ چلتے مکمل لگ رہے تھے۔ مریم نے اس کا بریف کیس تھاما ہوا تھا اور عاشر اسے کچھ کہے جا رہا تھا، جس پر وہ شرمائی۔ نوشابہ بھابھی دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی اور دل سے کی خوشیوں کی دائمی دعا کر رہی تھی۔ عاشر کے چہرے پر سچی خوشی دیکھ کر بھابھی مطمئن ہوئی۔ زیان، میرے بھائی، خدا تمہیں تمہارے حصے کی سچی خوشیوں سے نوازے۔ جہاں میں دیکھ رہی ہوں وہاں سے مریم کی زندگی میں کہیں بھی تمہاری گنجائش نظر نہیں آتی۔ سچی اور کھری عورت وہی ہوتی ہے جو اپنے اصل کی طرف ہی لوٹے، نہ کہ دوسرے عارضی سہارے ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اور مریم بالکل ویسی ہی ہے۔ نوشابہ نے سوچا اور اپنی ویل چیئر گھسیٹتی رہی۔ بہت جلد وہ اس معذوری سے نجات پانے والی تھی۔ ایک طرف عاشر کے لیے دل خوش تھا تو دوسری طرف زیان کے لیے دل میں درد بھی اٹھا تھا۔ آفس میں بھی مسلسل اس کا خیال مریم کی طرف جا رہا تھا، جانے کیوں وہ اس کے حواسوں پر سوار ہو رہی تھی۔ عائشہ نے فون اٹھایا جو مسلسل بج رہا تھا۔ وہ میٹنگ سے ابھی فارغ ہوا تھا۔ جیسے ہی فارغ ہوا، کال ملانا چاہیے اس سے پہلے ہی احسن صاحب کی کال آ گئی۔ السلام علیکم احسن انکل۔ وعلیکم السلام بیٹا، سمارا پہنچ گئی؟ سلام کا جواب دیے بغیر اس کی خیریت پوچھے ڈائریکٹ مطلب کی بات۔ کیا مطلب انکل؟ عائشہ نے تعجب سے پوچھا۔ وہ یہاں سے کل ہی نکلی ہے، سمجھو میں نے ہی روانہ کیا ہے زبردستی۔ واٹ؟ وہ ابھی تک نہیں پہنچی اور نہ مجھ سے اس نے رابطہ کیا ہے، عائشہ نے فکر سے کہا۔ پلیز عاشر، معلوم کرو، میرا رابطہ نہیں ہو رہا، تم معلوم کرو، مجھے فکر ہو رہی ہے اس کی۔ انکل میں یہاں کوشش کرتا ہوں ایئر لائن سے معلوم کروں، اور دوسری صورت جہاں وہ اپنا کارڈ استعمال کرے گی پتہ چل جائے گا۔ ڈونٹ وری، جہاں بھی ہوگی سیف ہوگی۔ ہاں بیٹا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، جیسے کچھ پتہ چلے مجھے بھی بتانا، احسن صاحب نے سر مسلتے ہوئے کہا۔ کیسی اکلوتی اولاد تھی جس نے کہیں کا نہ چھوڑا تھا انہیں۔ انکل، آپ کو اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ آپ کو پتا ہے میں کتنی مشکل سے اسے ٹیکل کر رہا ہوں۔ اس کا ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، اس فیز میں اس کے ساتھ زبردستی کرنا ٹھیک نہیں۔ عاشر بیٹا، میں تمہارا احسان مند ہوں جس نے میری بیٹی کی ہر ضد کو مانا ہے، وہ جیسی ہے ویسے ایکسیپٹ کیا ہے۔ تم نے اور بچوں نے بہت سفر کیا ہے اس کی وجہ سے۔ کوئی بات نہیں انکل، میں بھی شرمندہ ہوں آپ لوگوں سے جو میں نے کیا اس وقت۔ عاشر کا اشارہ اپنی دوسری شادی کی طرف تھا۔ نہیں عاشر، میں تمہاری ایمانداری کا قائل ہوں، تم نے جو کیا وہ بتا کر کیا، ہمیں اندھیرے میں نہیں رکھا۔ چل لمحے دونوں کی طرف خاموشی چھا گئی۔ اس خاموشی کو عاشر نے توڑا۔ پھر ٹھیک ہے انکل، جیسے کچھ پتہ چلتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، میں بھی انتظار کروں گا۔ کاش انکل میں آپ کو بتا سکتا، اس بار جو سمارا نے مجھ سے ڈیمانڈ کی ہے وہ چاہ کر بھی پوری نہیں کر سکتا۔
میں چپ ہوں تو صرف اس وجہ سے کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اگر میں بھی اس کی طرح جذباتی ہو کر اس کی بات مان لوں تو کتنا نقصان ہوگا. آشا نے ماتھا مسلتے ہوئے سوچا تھا. اب صحیح معنوں میں وہ پریشان تھا. کسی کے دل میں کیا چھپا ہے بس خدا ہی تو جانتا ہے. دل اگر بے نقاب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. تھی خاموش فطرت ہماری جو کچھ برسوں نبھا گئے ہیں. گر ہمارے منہ میں جواب ہوتے تو سوچو کتنا فساد ہوتے. ہم اچھے تھے پر سدا ان کی نظر میں برے رہے. ہم جو سچ میں خراب ہوتے تو سوچو کتنے فساد ہوتے. زیان اپنے مخصوص انداز میں کانفرنس میں آ کر بیٹھا. کتنی وقت اس نے دل سے مسکرانا چھوڑ دیا تھا. احسن ربانی کو دیکھ کر دل بے چین ہو اٹھا تھا اس کا. کبھی چاچو نہیں باپ کی طرح پیار کرتے تھے زیان سے اور زیان نے بھی ان کو باپ کا مقام دیا ہوا تھا. احسن صاحب کا اپنا کوئی بیٹا نہ تھا اسی لیے ان کے بھائی کے بچے ہی ان کی اپنی اولاد کی طرح تھے. سمارا کے لگائے الزام کے بعد وہ اکثر چاچو کو سلام کر دیتا تھا جس کا جواب وہ اسے نہ دیتے تھے. بس خاموشی سے گزر جاتے تھے جب ان کا سامنا ہوتا. دونوں گھرانوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے تھے. بظاہر بھائی بھائی مل لیتے پر پہلے سی محبت نہ رہی تھی. آج جانے کیوں وہ پوری کانفرنس کے دوران بے دلی سے بیٹھا رہا. پہلی دفعہ ایسا ہوا اس نے سلام نہ کیا اور ان کے پاس سے خاموشی سے گزر گیا بغیر سلام کیے. کیسے ہو زیان؟ احسن صاحب کی آواز پر اس کے قدم تھمے. کیسا ہو سکتا ہوں انکل؟ زیان نے ضبط سے کہا. زیان اب سلام نہیں کرو گے؟ بہت دفعہ کر چکا ہوں. آپ جواب نہیں دیتے تو تھک کر کرنا چھوڑ دیا. جانے کیوں زیان عالم شکوا کر بیٹھا. دل میں تو ہمیشہ تم پر سلامتی بھیجتا آیا ہوں. احسن نے بے بسی سے کہا. چچا جان؟ اس نے حیرت سے کہا. 2 منٹ کہیں بیٹھ کر بات ہو سکتی ہے؟ جی چچا جان. معاف کر دو میری بیٹی کو زیان. وہ اپنی لگائی آگ میں جل رہی ہے. ان کے لہجے میں التجا ہی التجا تھی. میں معاف کر دوں؟ میں بھلا کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ سب نے کہا تھا میں ہی گناہگار ہوں. زیان نے خود اذیتیں سے کہا. کتنے سال اس گلٹ کے ساتھ رہا کہ وہ جو گناہ اس نے کیا ہی نہیں تھا. معاف کر دو. سب سمجھتے ہوئے چپ تھا. پہلے سے جانتا تھا سب غلطی میری بیٹی کی ہے. اگر اس وقت تمہارے حق میں کہتا تو میری بیٹی تباہ ہو جاتی. ایک باپ کی بے بسی سمجھو. احسن صاحب نے وقت دقت سے اعتراف کیا. آپ نے اتنے سال کہا کیوں نہیں؟ کس آگ میں جلتا رہا ہوں میں؟ سوچا ہے کبھی کسی نے نوشابہ آپی نے میرا یقین نہ کیا ہوتا تو مر جاتا میں. ایک وہی تھی جن کو یقین تھا میری بے گناہی کا. میری مجرم صرف سمارا نہیں آپ سب تھے. زیان نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا. زیان نے شکوہ کیا. اس سے زیادہ اس کی برداشت سے باہر تھا. وہ اٹھ کر چلا گیا. وہ اسے جاتا دیکھ رہے. روکنے کی ہمت نہ تھی ان کے اندر. کاش ایک دفعہ میری بیٹی بتا دیتی تو اپنے بھائی کے پاؤں پکڑ لیتا اس کی خوشی کے لیے. پر کیا کریں آج کل کی اولاد سب کو خود ہی کرنا چاہتی ہے سب کچھ. کاش تمہارا ایک دفعہ کہہ تو دیتی اتنی زندگیاں تباہ نہ ہوتی. انہوں نے دکھ سے سوچا اس لمحے. سمارا کا بے چین رہنا, اس کی بے بسی سے رونا, اس کا تڑپنا سسکنا بہت جلد ان کو سمجھا گیا کون کس کا گناہگار ہے. اس درد کا کیا کروں جو درد تم سے عشق کر کے ملا ہے. اس جنوں کا کیا کروں جس کی شدت نے مجھے زندہ دردگور کر دیا. اس محبت کا کیا ذکر کروں اے زندگی جس نے زندگیوں کو اس محبت کا کیا ذکر کروں اے زندگی جس نے زندگی کو فنا کر دیا. بس کرو سمارا. کتنا بھاگو گی؟ کس کس سے بھاگو گی؟ انسان سب سے بھاگ سکتا ہے پر خود سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ صرف اتنا بتا دو. زویا نے غصے سے کہا. اسے سر دونوں ہاتھوں پہ گرائے بری طرح رو رہی تھی. کہیں سکون نہیں ملتا. وہ درد رگو جان میں اتر گیا ہے. کیا کروں؟ زیان کی شکوا کرتی نظریں مجھے نہ جینے دیتی ہیں نہ مرنے دیتی ہیں. سمارا نے درد بھرے لہجے میں اعتراف کیا. ایک شخص کو مجھ میں رہ جانے کی بیماری ہے. دعا کرو زویا میں مر جاؤں. شاید قبر میں سکون آ جائے. سمارا نے اسے التجا کی. زویا اس کی واحد دوست تھی جو اس کے سب گناہوں سے واقف تھی. آج بھی ایئرپورٹ سے سیدھا وہ اس کے پاس آئی تھی. پاگل ہو کیا سمارا؟ گناہ کا اعتراف نہ کرو تب تک سکون نہیں ملتا. پھر چاہے قبر میں کیوں نہ اتر جاؤ. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم اعتراف کر لو, معافی مانگ لو. پھر کوئی معاف نہ کرے تم معافی مانگتی رہو بس. شاید اللہ کو رحم آ جائے تم پر. پھر شاید ضمیر کی اس ملامت سے چھٹکارا مل جائے تم کو. زویا نے اسے سمجھایا.
زویا کو ہر اس لمحے کا افسوس تھا جب اس نے اسے زیان کی خوبیوں کو بتایا۔ وہ نہیں جانتی تھی سمارا اس حد تک آگے نکل جائے گی۔ ابھی بھی اس کی پیاری دوست تڑپ رہی تھی، خود سے بھاگ رہی تھی، خود پر زندگی کی ہر خوشی حرام کر کے خود کو اس گلٹ سے نکالنا چاہ رہی تھی، خود کو سزا دے رہی تھی، پر درد تھا کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مریم آج بچوں کے ساتھ مصروف تھی کیونکہ نیکسٹ ویک سے ان کے ایگزامز تھے۔ اس وقت ٹیچر چھٹی کرنے سے بچوں کا بہت نقصان ہوا تھا، پر ٹیچر کے بابا شاید بیمار ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھے، اس لیے مجبوراً اسے ذمہ داری لینی پڑ رہی تھی، ورنہ پہلے ہی اماں جان پھر عاشر کے کام شدید مصروف رہنے لگی تھی۔ ان چند دنوں میں نوشابہ بھابھی ٹھیک ہوتی تو شاید اس کچھ آسانی ہو جاتی۔ پری پچھلے کچھ دنوں سے آپ کی ڈائری میں نوٹ لگا ہے، مسلسل اسکول لیٹ بھی جا رہی ہیں اور پڑھائی پر توجہ بھی نہیں ہے آپ کی۔ مریم نے پیار سے سرزش کی۔ سوری آنٹی، اس نے آہستہ آواز میں کہا۔ 2 دن بغیر کسی دھیان کے وہ پڑھا رہی تھی تو اسے لگا پری ڈل اسٹوڈنٹ ہے شاید، پر آج اس کی ڈائری دیکھی تو پتا چلا کہ وہ اچھی اسٹوڈنٹ رہی تھی۔ ڈل تو آج کل ہو ہی ہے، پر کیوں یہ بات قابل غور تھی۔ بہرحال بچے اس عمر میں دوسری سرگرمیوں میں مبتلا ہو کر پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں۔ مریم کی یہی کوشش تھی کہ کسی طرح وہ دوبارہ پری کو پڑھائی کی طرف راغب کرے۔ علی اور زونی تو پلے گروپ میں پڑھتے تھے، جن کو پڑھانے کی ٹینشن نہ تھی کیونکہ زیادہ تر ان سے کلرنگ اور رائٹنگ پیج وغیرہ کروانے ہوتے۔ سمارا خاموش بیٹھی تھی۔ آج اسے زویا کے گھر آئے دوسرا دن تھا، اس نے کسی سے رابطہ نہ کیا تھا۔ اس طرح کب تک رہنے کا ارادہ ہے؟ عاشر آگے بڑھ چکا ہے اپنی دوسری بیوی کے ساتھ، تمہارا کیا کچھ سوچا ہے؟ زویا نے پوچھا۔ زویا کو فکر تھی اپنی بیسٹ فرینڈ کی۔ زویا کا شوہر ان دونوں بزنس کے سلسلے میں آسٹریلیا گیا ہوا تھا، اس کے گھر پر وہ اور اس کا بیٹا اور ملازموں کی فوج تھی۔ امریکہ آیا تھا میرے پاس، عاشر برابری کا دعویٰ کر رہا تھا، پر سمارا چپ ہو گئی تو زیادہ جلدی سے بولی، پر کیا؟ مجھ سے نہیں ہوگا، مجھے طلاق چاہیے، اس بار کہہ چکی ہوں اس سے صاف لفظوں میں، سمارا نے کہا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ دماغ درست ہے تمہارا؟ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ واقعی عاشر کو سلام ہے جس نے اتنے سال گزارا کیا تمہارے ساتھ، اس بہیو کے ساتھ۔ کوئی اور شخص ہوتا جس کی بیوی روز اسے طلاق مانگ رہی ہوتی تو 2 حرف پیٹ کر چھوڑ چکا ہوتا اب تک۔ تو چھوڑ دے مجھ جیسی عورت کہ یہی سزا ڈیزرو کرتی ہوں میں، سمارا نے خود اذیتی سے کہا۔ سزا جزا کا فیصلہ کرنے والی تم کون ہوتی ہو؟ اللہ کے فیصلے ہیں، اسے کرنے دو، سمجھی تم؟ بچوں کا سوچا ہے؟ ان کا کیا ہوگا؟ زویا نے اسے احساس دلایا ان معصوموں کا جو بے وجہ پس رہے تھے ماں کی بے حسی کا سن کر۔ وہ مجھ جیسی ماں کی تربیت ڈیزرو نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے بہترین انتخاب کیا ہے۔ نوشابہ آپی ہیں ان کے ماں، وہی ان کی تربیت کر رہی ہیں۔ دیکھنا علی اور زونی بالکل میرے جیسے نہیں بنیں گے، ان میں مجھ جیسی کوئی خامی نہ ہوگی، سمارا نے تصور کی آنکھ سے دونوں بچوں کو سوچ کر کہا۔ زویا اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ تم اعتراف کر دو، دل کو اس بوجھ سے آزاد کر دو سمارا، زویا نے اس کا کندھا تھپ کر کہا۔ جب گناہ کرتے وقت سوچا نہیں کیا انجام ہوگا تو پھر اعتراف کرتے وقت کیسا سوچنا؟ اندر سے آواز آئی۔ ذہن کہیں پیچھے کی طرف چلا گیا۔ وہ رات جب سمارا کے گھر فیملی ڈنر تھا، شادی میں بس 1 ہفتہ رہ گیا تھا، سب چلے گئے تھے، صرف گھر کے لوگ رہ گئے تھے۔ زیان کی فیملی میں سے اس کے پیرنٹس اور نوشابہ آپی تھے، باقی سب جا چکے تھے، اور خود سمارا کے پیرنٹس تھے ان کے ساتھ بیٹھے۔ اس رات سمارا نے خود زیان کو بلا کر کمرے کی لائٹ آف کر دی اور پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ پھر دیکھنے والوں نے اس کے پھٹے کپڑے اور اس کا وویلا دیکھا، کسی نے زیان کی بے گناہی نہ دیکھی۔ وہ بولتا رہ گیا، اس کی آواز کو بریک تب لگا جب ایک تھپڑ اسے مارا عالم صاحب نے۔ پھر وہاں سے ذلیل ہونے کے بعد عاشر نے بھی اسے خوب بے عزت کیا۔ وہ سب سنتا چلا گیا۔ اتنی ذلت کے بعد وہ شاید خودکشی کر لیتا، پر نوشابہ آپی نے اسے سنبھال لیا۔ احمد گیلانی کی یہ اچھائی تھی کہ جو اس نے اپنی بیوی کو نہ روکا اس کے بھائی سے تعلق رکھنے پر۔ سمارا جس کو ایسا لگا تھا یہ سب کرنے کے بعد وہ اپنا من پسند شخص حاصل کر لے گی، ایسا کچھ بھی نہ ہوا، سب الٹ ہو گیا، سب اس کی سوچ کے برعکس ہونے لگا۔ وہ جو سوچتی تھی یہ سب کر کے وہ زیان کو حاصل کر لے گی، عاشر انکار کر دے گا شادی سے، پھر خاندان کی بدنامی کے ڈر سے خود ہی گھر والے زیان کو منا لیں گے شادی کرنے پر، زیان کو ایک دفعہ پالے پھر سب خود بخود ٹھیک ہوتا چلا جائے گا، پر ایسا کچھ بھی نہ ہوا، سب تدبیریں الٹی ہو گئی تھی۔ عاشر نے اس کا بھرپور ساتھ دیا، اسے اپنے ہونے کا احساس دیا، سچے ہمسفر ہونے کا اعتماد دیا۔
وہ انکار کرتی رہ گئی شادی سے یہ کہہ کر کہ عاشر میں تمہارے قابل نہیں رہی، میں کہیں کی نہیں رہی، میں شادی نہیں کر سکتی۔ مسلسل روتے ہوئے اس طرح کے جملے بولتی رہی وہ اور عاشر سے تسلی دیتا رہا تھا۔ سمارا بھول جاؤ سب، اللہ نے تمہاری عزت بچا لی، شکر ہے اللہ کا، پر یقین کرو میرا اگر وہ بے عزت ذلیل شخص اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا تب بھی میں تمہیں اپناتا، کیونکہ ہر صورت میں تم مظلوم ہو، تو پھر تم پر ظلم کیوں؟ تم کل بھی میری عزت تھی، آج بھی میری عزت ہو۔ سمارا چاہتی تھی شادی ڈیلے ہو جائے، پر عاشر نے یہ کہہ کر اسے روکا، شادی اسی تاریخ پر ہوگی۔ دیکھو اگر شادی اس تاریخ پر نہ ہوئی تو اس میں صرف ہماری بدنامی ہے، تمہارے ماں باپ کی بھی بہت بدنامی ہوگی، اور جتنے منہ اتنی باتیں، اس لیے میں چاہتا ہوں اسی تاریخ پر شادی ہو، کسی کو باتیں منانے کا کیوں موقع دیں، پلیز سمجھو اس بات کو۔ عاشر پلیز، سمارا نے سسکتے ہوئے کہا۔ سمارا سمجھنے کی کوشش کرو، شادی اسی وقت پر ہو، اسی بات میں ہم دونوں خاندانوں کی بھلائی ہے، آنٹی آپ اسے سمجھائیں۔ ہاں سمارا، عاشر ٹھیک کہہ رہا ہے، شادی اسی وقت اسی تاریخ کو ہوگی، جیسے فنکشنز کا پلان ہے سب ویسے ہی ہوگا۔ ایک ماں کتنی دیر اپنی بیٹی کو سمجھاتی رہی اس سوسائٹی اور یہاں کی اونچ نیچ کے بارے میں، پھر احسن صاحب نے سمجھایا اور آخر کار وہ مان گئی۔ سب نے عاشر کو سراہا اور اس کی ظرف کی تعریفیں کرتے رہے۔ عاشر نے شادی کی رات سمارا کی بھرپور پذیرائی کی، پر سمارا تو پتھر کا بت بن چکی تھی، وہ اسے منع کر چکی تھی کہ فی الحال وہ اس ازدواجی تعلق کو قائم نہیں کر سکتی۔ عاشر وہ بھی مان گیا، دونوں دنیا کی نظر میں میاں بیوی اور کمرے میں الگ الگ سوتے۔ عاشر کو احساس تھا زیان اس کے نازک احساسات کو مجروح کر چکا ہے، اس لیے وہ ایسی ہو گئی ہے۔ کئی مہینے ایسے گزر گئے، پر آخر کب تک یہ بات چھپتی۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی اور کہہ آ گئی، جس پر اس کی ماں نے اسے مشورہ دیا ڈاکٹر کو دکھائے۔ تب سمارا نے خود ہی اپنی ماں کو کہہ دیا اس کا عاشر کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں، تو وہ ماں کیسے بنے گی؟ وہ ویسے بھی منہ پھٹتی، سو وہ بول گئی سچی بات۔ پھر اس کی ماں نے خوب لتاڑا اور اس کی کاؤنسلنگ کرتی رہی، جس کے نتیجے میں کچھ حد تک اس نے خود کو سنبھال لیا۔ عاشر نے اس کی طرف قدم بڑھایا تو اس نے بھی پذیرائی کی اس کی، اور جس دن اسے پتا چلا وہ ماں بننے والی ہے، اس دن اس کے زمین نے اسے خوب لتاڑا۔ دیکھو کیا ہو گیا، تم زیان کو حاصل کرنا چاہتی تھی اور اللہ نے تمہیں عاشر کی بیوی بنا دیا۔ تمہاری لاکھ کوشش کے باوجود تم ناکارہ رہ گئی، اور اب اس کے بچے کی ماں بننے والی ہو۔ وہ تڑپ اٹھی اس بات پر۔ تم اپنی قسمت لکھنے چلی تھی، دیکھ لو تمہاری قسمت، یہ ہے تمہاری قسمت، انچاہے شخص کی قربت اور پھر اس کے بچے پیدا کرتی رہنا۔ اس کا اپنا عکس اس کا مذاق اڑانے لگا، آئینہ توڑ دیا اس نے۔ پھر اسے دورے پڑنے لگ گئے تھے، پہلے ضمیر جاگنا، پھر اسے گناہ کا احساس ہونا، پھر وہ سب ہوتا چلا گیا جو کرنے کا اسے سوچا نہ تھا۔ عاشر سے ضد کر کے امریکہ چلے جانا، پھر واپس نہ آنا، پھر بچے اسے واپس کر دینا۔ سمارا نے کبھی کوئی موقع نہ جانے دیا اسے بے عزت کرنے کا۔